اگلے دن سب خانزادہ حویلی میں موجود تھے۔ نیاز فنجار خانزادہ اور ان کی بیٹی معروف خانزادہ کی قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قرآن خوانی اچھے سے ہو جانے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل پڑے، پر حنین وہیں رک گیا تاکہ جو بقایا کام رہتے ہیں وہ نپٹا سکے۔ کام نپٹاتے رات ہو گئی، وہ وہیں پر رک گیا۔ کومل بیگم جب اس کے کمرے میں گئیں جو اس کے لیے یہ مختص کیا گیا تھا، جب وہ خانزادہ حویلی رہنے آتا تھا تو اسی کمرے میں رہتا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھا کام کرتا انہیں دیکھ کر حسنین کھڑا ہو گیا۔ پھوپھو مجھے بلا لیا ہوتا، حنین نے ان سے کہا۔ نہیں میرے بچے، میں تمہیں دودھ کا گلاس دینے کے لیے آئی تھی۔ بچے نے آج بہت کام کیا ہے، کومل بیگم نے پیار سے جواب دیا۔ یہ تو میرا فرض تھا، حنین نے بڑے پیار سے انہیں دیکھ کے جواب دیا۔ ہاں بچے، تمہارا ہی تو فرض ہے، تم ہی تو میرے بچے ہو، تمہارا ہی تو فرض ہے، تم ہی تو میری لخت جگر ہو، تمہاری ہی تو آس سے میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ کومل بیگم نے کہا ایسے تو نہ کہیں پھوپھو، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ اس ساتھ ہی رہیں گے۔ حنین کو اس طرح ان کا بولنا اچھا نہ لگا، وہ فوراً بولا ہاں بیٹا، میرا بیٹا، میری آنکھوں کا تارا تم ہی تو ہو۔ میں تو کہتی ہوں تم پکا نہ ادھر آ جاؤ۔ نے شرارت سے کہا ہاں بچے کیوں نہیں، میں تو کب سے کہہ رہی ہوں تم ہی نہیں آتے۔ پھوپھو نے شکوہ کیا۔ پھوپھو آپ جلدی شادی کروا دیں، پھر میں پکا ادھر۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، میں امریکہ جا رہا ہوں اگلے ہفتے اور 1-1.5 مہینے کے بعد واپس آؤں گا۔ حنین نے شادی کی بات کو بیچ میں چھوڑا اور مدعے کی بات پر آیا۔ بیٹا اماں بھی نے مجھ سے بات کی ہے اور رخصتی کا بول رہی ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ کومل بیگم نے اس کی بات کو پورا کیا۔ میں نے ہی کہا تھا، حنین نے شرماتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے پھر تب تک ہم شادی کی تیاری کمپلیٹ کر لیں گے، کومل بیگم نے ہنس کر جواب دیا۔ جی پھوپھو جیسے آپ بہتر سمجھے، حنین نے جواب دیا اور پھر سے بولا۔ پھوپھو اگر آپ کو برا لگے تو میں جانے سے پہلے مانور سے ایک بار مل لوں اور معروف کو کہیں باہر کیوں نہیں؟ پھوپھو نے جواب دیا۔ حنین اسے باہر گھمانے لے جانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا، پر وہ معروف کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، پر خیال رکھنا کہ ابھی پھوپھو بول رہی تھی کہ حنان سمجھ گیا اور بولا ان کا میں خیال۔ ہاں پھوپھو آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے بچے، تم ساتھ لے جانا۔ پھوپھو نے اجازت دی۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ پھوپھو پھر سے حنین کو مخاطب کیا۔ پھوپھو میں سوچ رہا تھا کہ جانے سے پہلے انہیں اسلام آباد لے جاؤں۔ حنین نے بتایا ہاں اچھا ہے، ان کی کوئی شاپنگ بھی ہو جائے گی، ویسے بھی ماں کو کچھ چیزیں چاہیے تھی تو اچھا ہوگا۔ پھوپھو نے جواب دیا۔ حنین نے پھر صحیح تو میں لے جاؤں، اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے پھوپھو نے اجازت دے دی، کل ساتھ لے جاؤں گا۔ حنین نے پلان بتایا۔ کیا اور اسے پیار کرتی؟ پھوپھو مسکرا کر اسے دیکھا وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن حنین معروف، مانور، یسریٰ، نعمان اور ساغر کو ساتھ لیے اسلام آباد کے لیے نکلا۔ وہ ان سب کو بھی اپنے ساتھ اسلام آباد لے گیا تاکہ معروف سب کو انجوائے کر سکے۔ سب نے خوب ہلا گلا کیا، ان سب نے مل کر خوب شاپنگ کی، جبکہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو کہ معروف کو بس دیکھتا ہی رہ گیا، اور وہ تھا ارمان ملک، جو یہاں ایک میٹنگ کے سلسلے میں آیا تھا۔ جب یہ لوگ مال سے ملکہ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے تو وہ بھی میٹنگ سے فارغ ہو کر نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظر معروف پر پڑی۔ وہ بس اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے ہمت جمع کی اور حنین لوگوں کی طرف گیا جو ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ معروف حنین سے کچھ بات کر کے ہنس رہی تھی، وہ بس معروف کو نظروں کے اظہار میں رکھے ہوئے ان تک آیا۔ سب کو مشترکہ سلام کرنے کے بعد حنین سے ملا۔ اس کے بعد ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں۔ باتوں کے دوران بھی وہ مسلسل معروف کو ہی دیکھ رہا تھا، اور یہ بات حنین نے بہت ڈیپلی نوٹ کی تھی، اور اس نے 1-2 بار گلا کھنگار کر اس کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا، جس کا مطلب وہ نہ سمجھ سکا، اور پھر اچانک اسے کال آئی۔ وہ انہیں ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکل گیا، پر حنین سے اس کا نمبر لینا نہ بھولا، کیونکہ اب وہ حنین سے فون پہ بات کر کے اس سے ساری تفصیل پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا اور معروف کا آخر کیا سین ہے۔ اگر جیسا وہ سوچ رہا تھا ویسا ہوا تو وہ اپنے قدم پیچھے لے لے گا، اگر نہیں تو اس کو معروف اپنی لائف میں چاہیے تھی۔ جانے سے پہلے اس نے معروف کی 2-3 تصویریں بھی لی تھیں، اور وہ اس وقت سفید فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپکے سے اس کی 2-3 تصویریں لے لی۔ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر وہ ریسٹورانٹ سے نکل گیا۔ وہ ایک اچھا دن گزار کر واپس آیا۔ اگلے دن حنین 1.5 ماہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ پہلے تو اس نے 1 ماہ کے لیے جانا تھا، لیکن کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ہفتہ پہلے ہی جانا پڑا۔ اس کو 1-1.5 ماہ کا ٹرپ تھا، جس پر گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، سب کو ہی پتہ تھا اس نے جانا ہے، تو وہ چلا گیا اور پیچھے سب شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ملاح جو کہ گھر میں ساغر سے رابطے میں تھا، اس کو ساغر سے معلوم ہوا کہ حنین 1.5 مہینے کے لیے امریکہ چلا گیا۔ ساغر نے یہ بتایا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اگلے 3 مہینوں کے بعد اس کی شادی ہے۔ اس کی شادی پھوپھو کی بیٹی سے ہے، جس کا سن کر اس کے دل میں وسوسے سے ہونے لگے کہ پھوپھو کی بیٹی معروف سے تو نہیں شادی کر رہے۔ اپنی اسی سوچ کی اس نے خود ہی
نفی نہیں وہ تو بھائی سے بہت چھوٹی ہے، نہیں وہ اس سے شادی نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ کر لیں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ماروش سے شادی نہیں کریں گے، منور سے بھی ہو سکتی ہے، نہیں وہ نہیں، بھائی تو منور کی طرف دیکھتے بھی نہیں، میرے منع کرنے کی وجہ سے گھر والے بھائی کی شادی روز سے تو نہیں کروا رہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ماروش کی شادی ہو جائے تاکہ اس کو ہاسپٹل میں دے کر میرے دل میں جو اس کے لیے نرم گوشہ بنا ہے وہ ختم ہو جائے، پر مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، نہیں ماروش نہیں، بھائی ماروش سے شادی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا، ماروش ہمارے گھر کبھی نہیں آ سکتی، وہ گھر وہاں کبھی نہیں آ سکتی، بلال کی جب سے معلوم پڑا تھا 3 ماہ کے بعد حنین کی پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ شادی ہے تو تب سے ہی گلے پیر کی بلی بنا گھوم رہا تھا، اسے ایک پل بھی چین نہیں تھا مل رہا، اس کو بس یہ وسوسے سکھائے جا رہے تھے کہ اگر حنین نے ماروش سے شادی کر لی تو ساری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گی ایک ہی گھر میں، نہیں وہ اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی حنین کی بیوی کی حیثیت سے نہیں، کبھی نہیں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کچھ ایسا کر دے کہ حنین اور ماروش ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ہاں مجھے کچھ کرنا ہوگا، بھائی کی زندگی میں سے آنے نہیں دے سکتا، کبھی نہیں، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے کیا فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو اس کے سارے منصوبے بدل کے رکھ دے، ادھر روحی کے والد کا آپریشن اسی ماہ کے لاسٹ تک ہونا تھا اور دوسرا آپریشن اس کے 1 ماہ کے بعد، اس کو ٹھیک ہونے میں 3 ماہ کا وقت درکار تھا اور رحمان صاحب کو جب معلوم ہوا کہ ان کے آپریشن میں 50% چانسز ہیں تو انہوں نے اس آپریشن کے لیے ہاں کر دی، وہ آج ہی روانہ ہونے والے تھے، عریہ ملک نے والد کے ساتھ جانا تھا پر اس کے بابا نے منع کر دیا، انہوں نے ساری تیاریاں کمپلیٹ کر لیں، جانے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو سارا بزنس سنبھالنے کا بول دیا تھا، رحمان ملک نے بول دیا تھا کہ وہ 3 ماہ کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، اس ضروری کام سے اور پیچھے جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھ لیں، ان کے جانے کے بعد عریہ بھی اپنی اسٹڈی پر فوکس کر رہی تھی، اس کا تو خوشی سے برا حال تھا کہ اس کے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا تو اس نے اپنے باپ کو ایسے ہی دیکھا تھا، اب اس کی خوشی تو بنتی ہی تھی، کہتے ہیں کہ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، 1.5 مہینے کا ٹائم کیسے گزرا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، صرف ماروش کو جو کہ دن گن کر گزار رہی تھی، وہ حنین کا انتظار کر رہی تھی، وہ پہلی بار حنین سے اتنی دور ہوئی تھی، حنین اس سے روز بات بھی کرتا تھا مگر مانو نے ایک بار بھی حنین سے بات نہ کی، حنین بیچارہ انتظار ہی کرتا رہتا ہے وہ کبھی تو اس سے بات کرے، لیکن مانور کے دکانوں میں جوں تک نہ رہی، سب نے بہت بار اسے کہا کہ حنین سے بات کرو مگر اس نے بات نہ کی اور حنین نے تو سوچ لیا تھا وہ اب اس کو صحیح سبق سکھا کر ہی دم لے گا، مانو نے خود اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری، حنین اب اس کو معاف کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا، حنین نے سوچ لیا تھا وہ مانور سے اس بات کا پورا حساب لے گا، وہ وہاں کتنا تڑپا ہے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور وہ میڈم اسے دیکھنا تو دور سے بات کرنا تک گوارا نہ کیا، ماروش کو حنین سے زیادہ اپنی چیزوں کا انتظار تھا، حنین نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا بابو راجہ امریکہ سے ہی لائے گا، اس لیے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب حنین آئے اور کب اس کا نیا بابو راجہ اس سے لے کر اس کی منقط پر سبھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتے، یہاں تک کہ یسرا نے تو اس کا راگ بھی الاپ لیا تھا کہ اس کا بابو راجہ امریکن بابو راجہ ہوگا اور اس پر وہ بہت چڑھتی تھی، اللہ کر کے آخر وہ دن آ ہی گیا جب حنین نے واپس آنا تھا، حنین کل کی فلائٹ سے واپس آ رہا تھا، اس لیے آج ہی پھپھو اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ لیے احمد والا آئی ہوئی تھی اور یہاں پر سبھی جمع تھے جہاں پر ساگر، کشمالہ، نعمان اور یسرا نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی، مانور کو خوب تنگ کر رہے تھے، لیکن ماروش میڈم تو کبھی ادھر چھپ کے بیٹھتی کبھی ادھر چھپ کے بیٹھتی، پہلے ان لوگوں نے اس کو بھی خوب تنگ کیا اور جب اس نے رونا شروع کیا تو پھر اللہ کی پناہ سب کی کلاس لگی بڑوں سے اور اماں بھی نے تو اپنی پھول سی بچی کو اپنی آغوش میں چھپا لیا، ویسے ساگر میں سوچ رہی تھی حنین کے ساتھ تمہاری بھی شادی کیوں نہ کر دوں، اماں بھی نے بات شروع کی، ہاں اماں بھی ضرور، ساگر کی شادی تو ہونی چاہیے، بلال صاحب نے بھی حامی بھری، نہیں اماں بھی میری نہیں کشمالہ کر دیں، ساگر بولا نہیں اماں بھی میری نہیں آپ نہ ماروش کی کروا دیں، کشمالہ نے اماں بھی کو مشورہ دیا، ماروش جو اماں بھی گلے میں بائیں ڈالے ان کے گردن منہ چھپائے آنسو صاف کر رہی تھی، کشمالہ کی بات پر منہ باہر نکال کر بولی نہیں ہم شادی نہیں کریں گے، ہم بس بابو راجہ چاہیے، اس کی اس بات پر سب ہی ہنسنا شروع ہو گئے، اماں بھی ایسے کریں اس کی شادی بابو راجہ سے کروا دیں، کشمالہ نے کہا، جس پر سب کا ایک مشترکہ قہقہ گونجا اور ماروش پھر سے رونا شروع ہو گئی، اس کو روتا دیکھ کر یسرا جو کب سے اس کا رونا برداشت کر رہی تھی اسے رہا نہ گیا اور اس نے کشمالہ کو مکہ رسید کیا، تمہاری وجہ سے آج ہماری گڑیا رو رہی ہے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اسے رلاتے ہوئے، یار میں کہاں رلا رہی ہوں، خود بات پر رونا شروع کر دیتی ہے، تمہیں تو پتہ بھی ہے جب سے حنین بھائی گئے ہیں وہ زیادہ حساس ہو گئی ہے، کشمالہ نے منہ موڑ کر اسے جواب دیا، یار مجھے ایک آئیڈیا آیا، کشمالہ نے یسرا سے کہا، اب تمہیں کون سا آئیڈیا آیا ہے، میرا نے چیخ کر کہا، جس پر کشمالہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، حرام سے میرے کان کے پردے پھاڑنے ہیں کیا، تو نے بات ہی ایسی کی ہے، مجھے پتہ ہے جب ایسا ویسا کوئی آئیڈیا تیرے دماغ میں آتا ہے تب ہمیں پھینٹی لگتی ہے، اب کس سے پھینٹی لگوانے کے آئیڈیاز آ رہے ہیں تیرے دماغ میں، یسرا نے کہا، تو میری قابلیت پر شک کر رہی ہو، کشمالہ نے منہ بنا کر کہا،
ہاں تمہاری قابلیت دیکھ لی پچھلی بار، اس بار نہ تمہارا ساتھ نہیں دوں گی۔ یسریٰ نے کشمالہ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اچھا نا آخری بار ساتھ دے دے بابا، نہ تو ہر بار پھر مجھے پھنسا کے خود بھاگ جاتی ہے، مار مجھے پڑتی ہے، بھائی بھی غصہ کرتے ہیں۔ یسریٰ نے ہاتھ کھڑے کیے۔ اوہو تمہارے بھائی کا ہی تو غصہ ٹھیک کرنا ہے۔ کشمالہ نے کہا۔ وہ کیسے؟ یسریٰ کو تجسس ہوا۔ میرے پاس آئیڈیا تمہیں بتاتی ہوں کہ کیسے ٹھیک کرنا ہے، بس تو دیکھتی جا ہم کیا کرتے ہیں۔ کشمالہ نے فرضی کالر کھڑے کیے۔ کیا کرو گی؟ تم کچھ الٹا سیدھا مت کر دینا۔ یسریٰ کو ابھی بھی اس پر یقین نہیں تھا۔ ارے یار چھوڑو، آ جاؤ اور میرے ساتھ۔ وہ دونوں خسر پسر کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئیں۔ کشمالہ یسریٰ کو لے کر اپنے روم میں آ گئی اور جا کر اپنی کبرڈ سے ایک شاپنگ بیگ باہر نکالا اور اس میں سے ایک وگ باہر نکالی۔ کشمالہ یہ کیا ہے؟ یسریٰ نے کو لمبا کھینچا۔ ہائے ہائے یسریٰ، تم نے بڑی مشکل پوچھو بڑی مشکل سے میں نے اس کا انتظام کیا ہے۔ یار کہاں سے یہ چرا کے لائی ہو؟ یسریٰ نے پوچھا۔ جس پر کشمالہ نے آنکھیں دیں۔ یہ میں بازار گئی تھی اس دن جب ہم شاپنگ پہ تھے، تب میں لائی تھی۔ اچھا یہ کس لیے لائی ہو؟ یسریٰ کو سمجھ آیا۔ ہم روز کو لگائیں گے۔ کشمالہ بھی اتنا ہی بولی کہ یسریٰ چیخ اٹھی۔ تم روز کو کیوں لگاؤ گی کمینی عورت؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ ارے یار چھوڑو نا، بھائی اتنے دنوں کے بعد آ رہے ہیں تو انہیں ایک سرپرائز دینا ہے۔ کشمالہ نے کہا۔ حنین بھائی کو سرپرائز؟ میری ماں کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ کیوں بھائی سے مجھے مروانا چاہتی ہو؟ یسریٰ تو باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ارے یار چھوڑو، تم تو ایک نمبر کی ڈرپوک ہو، کچھ بھی نہیں کہتے بھائی تمہیں۔ آ جاؤ اب دیکھنا ہم بھائی کے ساتھ کیا شغل کریں گے۔ بھائی کب آ رہے ہیں؟ کشمالہ نے کہا۔ یسریٰ نے اسے بتایا کل آ رہے ہیں۔ بتایا؟ اوہو دیکھو پھر اب ہم کیا کرنے لگی ہو تم۔ اگر بھائی نے کچھ کہا نا تو میں سارا الزام تم پہ ڈال دوں گی۔ پھر وارن کیا۔ ہاں تو میں سارا الزام تمہارے ساتھ ڈال دوں گی بھائی۔ یسریٰ نے پھر وارن کیا۔ ہاں میرا انعام دینا بھائی کو، بھائی کی چمچی نہ ہو تو۔ ایک نمبر کی ڈرپوک لڑکی ہو، بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی، سارا الزام تم پر لگا دوں گی۔ کشمالہ نے منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتاری۔ کشمالہ نے یسریٰ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ یسریٰ نے کان آگے کیے جس پر کشمالہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس سرگوشی سن کر یسریٰ نے ایک چیخ ماری جس نے کشمالہ کے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ بہرا کرنا ہے جو اتنی زور سے چیخ رہی ہو؟ کشمالہ نے منہ بنا کر کہا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ مجھے یہ بتاؤ تم ایسا کیسے کرو گی؟ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو بھائی بہت غصہ کریں گے۔ یسریٰ نے پوچھا۔ ایک تو تم ڈرتی بہت ہو، ڈرپوک کہیں گی۔ کشمالہ نے اسے کہا۔ نہیں میں تمہارے اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتی، بھائی غصہ کریں گے۔ اوہو تم نہیں ڈالتی، کوئی بات نہیں، میں ساگر اور نعمان سے بات کر لیتی ہوں، وہ ضرور میری مدد کریں گے۔ یار اب میں نے ایسا بھی تو نہیں کہا۔ کشمالہ نے تھوڑا سا اسے بہو دیا جس سے یسریٰ سیدھی لائن پر آ گئی اور کشمالہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ وہ اس کا ساتھ دے گی۔ یسریٰ نے اسے کہا۔ یار یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں کیونکہ تمہیں تو پتہ ہے وہ دونوں جتنے کمینے ہیں، اگر بھائی سے ہماری بےعزتی ہوئی تو وہ ہم پر گئے ہیں۔ یسریٰ نے کشمالہ کو مشورہ دیا جو کشمالہ کو بھی پسند آیا۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، دونوں ایک نمبر کے کمینے ہیں، اگر ان کے سامنے ہماری بےعزتی ہوئی تو انہوں نے ہمارا مذاق ہی بنا دینا، اگر ہمارا ساتھ ان کی بےعزتی ہوگی تو کوئی بات نہیں، مل بانٹ کر آدھی آدھی کر لیں گے۔ کشمالہ بھی جلدی بول کر بات ختم کی۔ حنین سے بدلہ کشمالہ اور باقی ینگ پارٹی لینے کا سوچے کیونکہ جانے سے پہلے حنین نے ان کی خوب کلاس لگائی تھی۔ ماروش کی وجہ سے وہ آپس میں لوڈو کھیل رہے تھے۔ ماروش کو انہوں نے ساتھ نہ کھلایا جس وجہ سے ماروش میڈم نے رونا شروع کر دیا تھا اور اس نے حنین کو شکایت لگائی۔ حنین نے پھر ان کی خوب کلاس لی۔ اب یہ سب اس وجہ سے مل کر اس سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور ان میں پیش کشمالہ تھی کیونکہ مانور کی گوروں کی فلم والی بات پر بھی کشمالہ کی الگ سے بےعزتی ہوئی تھی جسے اس نے زیادہ ہی محسوس کر لیا تھا۔ اب سارا پلان اسی کا تھا، باقی سب تو ڈر رہے تھے کہ کہیں محسوس کر لی کہ کہیں حنین نے ہی نہ ڈانٹے، لیکن کشمالہ میڈم کو کون سمجھائے، وہ رہی الٹے دماغ کی۔ اگلے دن سب ہال میں موجود تھے کہ حنین کی آمد ہوئی۔ پورے 1.5 ماہ کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر ماروش نے چیخ ماری اور بھاگ کے حنین سے لپٹ گئی۔ حنین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باقی سب بھی باری باری اس سے ملے۔ اتنے میں کچن ماتھے پر پیر کیا۔ اتنے میں انوار جو کچن میں تھی وہ باہر شور ہونے کی وجہ سے باہر آئی۔ حنین کی نظر جب مانور پر پڑی تو پلک جھپکنا تک بھول گیا۔ وہ لو دیسی نظروں سے مانور کو دیکھ رہا تھا۔ مانور نے بھی ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لی۔
ادا پر کھل کر مسکرایا. سب ملنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گئے. جب معروج تو وہ حنان کے بازو سے ہی لپٹ کے بیٹھ گئے. وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے. کشمالہ اور یسریٰ نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کا مطلب سمجھتے ہوئے نعمان اور ساغر نے بھی ایک دوسرے کو آنکھ ونک کی. باقی سب باتوں میں لگے ہوئے تھے. جب حنان مسلسل ماں کو آخر پورے کو دیکھ رہا تھا. 1.5 ماہ کے بعد وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا تھا. اس کا دل کر رہا تھا وقت یہیں تھم جائے اور وہ بس اپنے محبوب کو نہارتا رہے. پر ہائے رے قسمت! مانو نے جب اسے دیکھا کہ مسلسل ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا ہے تو وہ شرما کر کچن میں بھاگ گئی. حنان نے اس کا شرما کر جانا نوٹ کیا. میں ذرا فریش ہو گیا ہوں. وہ سب کو ایکسکیوز کرتا اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گیا. نور جو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، حنان نے پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لیا. اس کا لمس محسوس کرتے ماں نور نے پکارا، خان جی جانے عزیز کیسی ہیں آپ؟ ہم نے آپ کو بہت مس کیا. آپ نے مس کیا؟ حنان نے ماں نور کے کان میں بولا. حنان تو وہ اس کے ایسا کرنے پر پریشان ہو گیا. کیا ہوا جان؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو کہ میں آپ سے ناراض؟ وہ کیوں ناراض ہے؟ ناراض ہوں تو مجھے آپ سے ہونا چاہیے. میں نے جب بھی کال کیا آپ نے مجھ سے بات نہیں کی اور ناراض آپ ہو رہی ہیں، جبکہ سزا تو آپ کو ملے گی. اس کے لیے میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ کا فرض مجھے منانے کے لیے بنتا ہے، نہ کہ مجھے آپ کو منانا. اپنی ناراضگی بتا کر وہ بولا. آپ نے بولا تھا آپ کشمالہ کو کچھ نہیں کہیں گے، پر جانے سے پہلے آپ کشمالہ کو ڈانٹ کر گئے تھے اور ناراض ہو گئی تھی. اس لیے میں بھی آپ سے ناراض ہوں. حنان کا تو حیرت کے مارے منہ ہی کھل گیا. اسے تو وہ بات بھول چکی تھی، لیکن میڈم اب تک اس بات کو لے کر اس سے ناراض ہیں اور کشمالہ نے ضرور آگ لگائی ہوگی جس وجہ سے اس کا موڈ اتنا خراب ہے. اس کشمالہ کی تو یہ ضرور میرے کام میں رکاوٹ پیدا کرے گی. لگتا ہے میرا رشتہ یہی توڑوائے گی. کشمالہ کی تو میرا رشتہ یہی توڑوائے گا. حنان بڑبڑایا. مانو نے اس کے بڑبڑاہٹ سن کر اس کی طرف دیکھا اور گورا. آپ کے ایشو کو کچھ نہیں کہیں گے ورنہ میں آپ سے پہلے والی ناراض ہو جاؤں گی. حنان کو شرارت سوجی. اس نے مانور کو تنگ کرنے کے لیے کیا. ویسے امریکہ میں بہت ہی خوبصورت ماڈرن اور شارٹ کپڑوں والی لڑکیاں تھیں. مجھے 1-2 پسند بھی آ گئی تھی، لیکن کیا کروں یہاں پہ تم تھی، ورنہ میں کوئی نہ کوئی مین ضرور ساتھ لے کر آتا. اس کی اس بات پر مانور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونا شروع ہو گیا. حنان جو کہ اسے پیچھے سے اثار میں لیے کھڑا تھا، اس کو اپنے ہاتھ پر آنسو کا قطرہ محسوس ہوا اور اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جب اس کے آنسو دیکھے تو وہ تڑپ ہی گیا. ماں کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا. اس کا رونا اسے کہاں برداشت ہوتا تھا. حنان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے آنسو صاف کیے، لیکن مانور نے ہاتھ جھٹک دیے. پیچھے ہو جائیں، بہت گندے ہیں آپ، بہت خراب ہیں. میں ماموں کو بتاؤں گی. آپ نے وہاں گوریاں دیکھی ہیں، آپ ان سے شادی کریں گے. اس کی بات سن کر حنان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا. اب اس کی خیر نہیں تھی. ماں ایسا کچھ نہیں ہے، میں مذاق کر رہا تھا، میں بس آپ کو تنگ کر رہا تھا. حنان نے سمجھانا چاہ جائیں آپ یہاں سے. مانور نے رونا شروع کر دیا اور حنان نے اس کی تو بس جان ہی نکلنے کو تھی. ماں ایسے نہ کرے، ادھر دیکھیں میری طرف. آپ کی قسم میں جھوٹ بول رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا. معروج کی قسم مذاق کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے میں آپ دونوں کی قسم جھوٹی نہیں اٹھا سکتا. میں مذاق کر رہا تھا. جان معاف کرنی. کان پکڑتا ہوں. اس نے کان پکڑ کے کہا نہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، سچ بول رہے تھے، اس لیے آپ نے مجھ سے وہ سب کہا. حنان کو خود پر غصہ آئے گا اس نے یہ بات ہی کیوں کی تھی. وہ کیسے بھول گیا کہ اس کی میڈم عقل سے پیدل ہے. بات نہیں، میں کام میں ہی کوئی اتنا مصروف رہا تھا. دیکھو اس لیے تو جلدی آ گیا. آپ کے لیے ڈیرو شاپنگ بھی کی اور بہت سی چیزیں بھی لایا ہوں. اس نے ایسی چیزوں کی لالچ دینی چاہیے، لیکن مانور وہ تو اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی. میں ماموں کو بتاؤں گی کہ آپ نے وہاں پہ گوری دیکھی ہے. اوہو میری ماں، میں نے کوئی گوری نہیں دیکھی. حنان کے ایسے بولنے پر مانور اور زور سے رونا شروع کی. معاف کر دیو یار، مذاق کر رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر ایسا ہاتھ پھیر لگا اور اس سے دل لگا. مانور کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا خان کبھی آپ کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، جس پہ اس نے نفی میں سر لایا. پھر آپ ایسے کیسے سوچ رہی ہیں؟ کیوں سوچ رہی ہیں یہ؟ آپ نے تو ابھی کہا کہ وہاں گوریاں بڑی پیاری تھیں اور بولا مجھے تو وہاں ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں کہیں باہر جاتا. اور آپ کو تو پتہ ہے نا کتنے دن پہلے ہی مصروف تھا میں، اور میں نے آپ کی ساری شاپنگ کی اور آپ کی معروج کی گھر میں باقی سب کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لیا، اور مجھے 2 دن ہی بس شاپنگ کرنے کے لیے ملے. اس سے پہلے تو مجھے سر کھجانے کا ٹائم بھی نہیں ملا. ویسے بھی میری جان ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے. یہ دیکھو. حنان نے اپنا والٹ نکالا. اس سے نور کی ماں تصویر نکالی. مانور اس تصویر کو دیکھ کے حیران ہو گئی اور رونا بھول گئی، کیونکہ وہ تصویر اس کی کالج کی تھی جب وہ کالج جاتی تھی اور اب وہ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھی. اور جب اس نے وہ تصویر دیکھی تو وہ حیران رہ گئی. حنان میری بھیا آپ کو دیکھنے کا دل
کرے آپ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ اسے اس کی ایسی بات پر مانور شرما گیا اور اس کا شرمندہ ہونا ہی تو غضب ڈھا گیا تھا۔ انہوں نے کھینچ کے اسے قریب کیا اور اس کے لبوں پر گیا اور اس کی شرماہٹ کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ اس کے لب میں شدت آنے لگی، وہ اس کے ہونٹوں پر کاٹنے لگا، جس کی تکلیف کو محسوس کرتے مانور نے دور کرنا چاہا، جس پر اس کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اس نے اور زیادہ مانور کے لبوں کو شدت لٹائی، جس پر مانور کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ تو اس نے اس کے سینے پر مکے مارنا شروع کر دیا اور اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ خون کے ذائقے کو محسوس کر کے انہیں بھی فوراً اس سے پیچھے ہوا۔ انہیں نے ماں کو دیکھا جس کے نیچے والے لب پر زخم تھا۔ ہم نے زخم کو انگلی سے چھوتے مانور نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ جان ابھی تو تشنگی مٹی نہیں بلکہ مٹی نہیں اور بڑھ گئی ہے، ابھی تو آپ کی سزا بھی باقی ہے، ذرا پاس تو آئیں، حنین نے لوفرانہ انداز میں کہا، جس پر مانور سے پردے دھکیل کر باہر نکل گیا اور پوچھے حنین سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا، آخر اس کی جان اس کو سمجھتی کیوں نہیں؟ 1.5 ماہ کی جو جدائی تھی اور 2 پل بھی اسے میسر نہ ہوئے۔ باہر میں ملنے کا سوچا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کو رات کو ہی ملاقات کرنی تھی، وہ جان عزیز جس کے لیے وہ اتنا تڑپا 1.5 ماہ اس سے کیسے گزارا، یہ تو آج جی بھر کے اسے بتانے والا تھا۔ حنین کچن سے باہر حال میں واپس آیا تو آگے نیا ہنگامہ لگا ہوا تھا، کیونکہ مہروش میڈم ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور باقی سب اسے کسی بات پر منانے کی کوشش کر رہے تھے جس پر وہ نفی میں سر لا رہی تھی۔ حنین کو آتا دیکھ کر سب خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ بڑے بھی، وہ بھی اس گیم میں شامل تھے۔ اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ حنین نے سب کو آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر سب نے نفی میں سر لایا۔ اس نے کندھے اچکائے اور آ کے بیٹھ گیا۔ نور بیٹا چائے؟ کومل بیگم نے مانور کو آواز دی۔ ماں بنانے گئی تھی یا پائے چڑھانے؟ اس کی اس بات پر حال میں کہہ گونجا، کیونکہ مانور کب کی گئی ہوئی تھی پر ابھی تک چائے لے کر واپس نہیں آئی تھی۔ سب کے کہنے کے بعد حنین کا اس بات پہ کہہ الگ سے گونجا اور سب نے اس کو عجیب نظروں سے دیکھا کہ اسے کیا ہوا، لیکن وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس کی چائے کے بیچ میں اس نے جا کر بیڑا گرک کیا تھا، جس پر مانور میڈم کچن سے بھاگ گئی تھی۔ اب وہ ان کو کیا بتاتا کہ مانور میڈم کو بھاگے ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا، پتہ نہیں چائے بنی بھی ہوگی کہ نہیں، جس پر انہیں جاتے ہوئے ملازمہ نے آ کر سرو کی۔ اس کا مطلب جانے سے پہلے وہ ملازمہ کو بتا کر گئی تھی۔ حنین کو فیل ہوا جیسے اس کی بلی سمجھداری پر فخر کر رہی ہے، اب اس کو کی سمجھدار ہوتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑے چائے کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے، مصروف دے کر اشارہ کیا جیسے کشمالہ نے آنکھوں سے، پر پہلے تو یسرا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن جب کشمالہ نے آنکھیں دکھائی تو وہ اٹھ کر اوپر چلی گئی، جس کا کسی نے نوٹس نہ لیا۔ تھوڑی دیر روش کو اپنے ساتھ لے کر نیچے آئی۔ انہیں نیچے آتا دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ان کی طرف دیکھا تو سب کی حیرت سے منہ کھول گئے، کیونکہ کشمالہ نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ اس کا پلان کیا ہے۔ کشمالہ اور یسرا نے اس کے سر پر وگ لگائی تھی، جس میں اس کے بال بالکل چھوٹے سے باب کٹ لگ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر حنین جو چائے پی رہا تھا اس کے تو ہاتھوں سے پیالی ہی نیچے گر گئی۔ وہ اتنا شوق میں تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا، اور نعمان کے منہ سے تو چائے فوارے کی صورت میں باہر، جس پر ساگر نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ حنین جلدی سے اٹھا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور دھاڑا، یہ کیا ہے؟ کس نے کیا ہے ایسے؟ کس نے اس کے بال کٹوائے ہیں؟ کس نے اجازت دی تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ وہ تو بھڑک گیا۔ حنین کو غصے میں دیکھ کر سب کھڑے ہو گئے۔ حنین کیا ہوا یار، بچی ہے، صاحب نے کہا، پر کسی نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بچی ہے پر اس نے بال کیوں کٹوائے؟ اسے کون لے کے گیا تھا یا گھر پر ہی کاٹے ہیں؟ حنین مہروش میڈم اتنے پیار سے بولی کہ سب دبی دبی ہنسنے لگے۔ تم نے خود کاٹے ہیں؟ جی حنین میں نے خود کاٹے ہیں، کافی فخر سے بتایا۔ تمہیں کس نے؟ حنین کو اسے کو دبائے نہیں تھا کیونکہ وہ اس پر غصہ نہ کر سکتا تھا۔ آپ چلے گئے تھے نا تو میرے بال کون سنبھالتا، اس لیے میں نے کاٹ دیے۔ روش معصومیت سے بولی، تمہیں ابھی ٹھیک کرتا ہوں، تمہیں میں نے منع کیا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ یہ کام نہیں کرنا، تم کیوں نہیں میری بات سمجھتی؟ روش یہ تم نے کیا حال بنا لیا، دیکھو ذرا کیا لگ رہی ہے، اتنے پیارے بال تھے تمہارے، تم نے ان کا کیا اشر کر دیا؟ تمہیں پتہ نا تمہاری نین بھائی کو تمہارے بال بہت پسند ہیں، پھر بھی تم ایسے کیوں؟ روش یہ تم نے ایسا کیا، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حنین تو بیچارہ صدمے میں ہی الٹا پلٹا بولے جا رہا تھا اور کسی کو سمجھ نہ آئی کہ اس کو آخر ہوا کیا۔ اسے اپنی گڑیا، اپنی بیٹی کے بالوں سے پیار تھا، اس نے بال ہی کاٹ دیے، اور جس نے بھی یہ حرکت کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ کس نے بال کاٹے ہیں؟ مہروش نے۔ مجھے سچ بتانا، کس نے تمہارا سچ بتانا بال کاٹے ہیں؟ میں نے خود کاٹے ہیں۔ مہروش تو یسرا اور کشمالہ کی پڑھائی پٹی پر پورا عمل کر رہی تھی، پر حنین کو یقین نہ آیا کہ وہ خود بال کاٹ سکتی ہے۔ تمہیں سچ بتاؤ کس نے بال کاٹے ہیں تمہارے؟ حنین نے پھر پوچھا۔ حنین میں نے خود کاٹے ہیں، اس کے ایسا بولنے پر حنین نے غصے سے اس کا بات جکڑا، جس پر گھر والے سب پریشان ہو گئے، کیونکہ حنین نے کبھی مہروش پر سختی نہیں کی تھی
और अब उसका ऐसा गुस्से से मारोश का बाजू पकड़ना गजब ढा गया। मारोश मैडम तो रोना शुरू हो गई और चीखने लगी। उसको रोता और चीखता देखकर सब आगे बढ़ गए। वकार साहब ने हुनैन को पीछे किया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? वो ऐसे डरती है, तुम्हें पता है ना। फिर भी आपने देखा है इसने बाल कटवा दिए। बेटा बाल कटवा दिए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बाल फिर बड़े हो जाएंगे। अपनी खेती का क्या मतलब है? बालों का हशर देंगे। इतने प्यारे से थे, मैंने सवार के इतनी मेहनत करके इसके बाल लंबे किए थे और इसने 1 सेकंड में काट दिए। किसने उसके बाल काटे हैं? मुझे, फिर मैं इसको ठीक करूँगा। मानूर। हुनैन ने मानूर को आवाज़ लगाना शुरू कर दी। वो बेचारी जो भी मुँह हाथ धोकर बैठी थी और हुनैन से चुपती फिर रही थी, इतनी ज़ोर से उसके अपने नाम की पुकार पर वो हिलकर उठी और भागकर दरवाजे से बाहर निकली। जब इसके तो होश उड़े क्योंकि वो सब में शामिल नहीं थी। मारोश उसको देखकर मुस्कुराई। मानूर भागती मारोश के पास गई। मारोश, ये बालों को क्या किया तुमने? आप मैंने काट दिए। मारोश ने सू करते मासूमियत से कहा। ये तुमने? माँ ने बाल काट दिए? हाँ, मारोश ने रोते हुए बताया। वो इतनी पक्की अदाकारा थी कि उसने डरने और रोने के बावजूद भी सच न बताया, बल्कि सही पट्टी पर चल रही थी कि उसने खुद अपने बाल काटे और इसको ऐसे करता देखकर कशमाला, युसरा, नुमान और सागर ने आंखों में एक दूसरे को देखकर दाद दी। ये वाक़या उन्होंने सही बंदी को पकड़ा है जिसने हुनैन के होश ठिकाने लगा दिए। हुनैन साहब तो मारोश को छोड़कर अब मानूर की तरफ हो लिए। आप कहाँ थी जब इसने बाल काटे थे? आपसे कहा था ना इसका ख्याल रखना। सब इधर आओ। उसे कशमाला, युसरा और सबको बुलाया। इसके बाल देखे तुम लोगों ने किया था, इसका तुम लोगों को मना करके गया था सही ख्याल रखना। ये ख्याल रखा है तुमने इसका? तुम सब कहाँ थे? सब ने जब उसने ये काम किया सब मुँह खोले देख रहे थे। उनकी फिर से बेइज्जती होगी। एक बेइज्जती का बदला लिया था पर यहाँ तो दोबारा से बेइज्जती होगी। अब इस बेइज्जती का कैसे बदला लेंगे? वो तो इसी सोच में से चले गए। कशमाला तो अपने दिमाग में और ही कुछ कीड़े पका रही थी। उसको खामोश देखकर नुमान और सागर ने उसे कौन ही मारी, जिस पर वो बोली, भाई हम तो इधर ही थे हाल में बैठे हुए, मुझे तो पता ही नहीं उसने ये कब किया है। नुमान और सागर, वो भी मेरे साथ है तो हमें पता कि उसने ये सब कब किया। उसने साफ चिट्टा इनकार ही कर दिया था। पर मारोश मैडम तो पक्की अदाकारा बनी हुई थी और अपनी अदाकारी के जोर दिखाई जा रही थी। नैन अपनी अदाकारी के जोर दिखा रही थी। नैन, इनको कुछ ना कहें, मैंने खुद काटे हैं ना। नैन की बच्ची, तुमने ये सब किया, बाकी बाल तुम्हारे कहाँ पर हैं? और जब नैन ने बालों का पूछा तो मानूर माँ से वो करना रोश मैडम आगे शुरू हो गई, जिस पर सब बड़ों की हंसी निकल गई और नैन ने सबको पीछे घूर के देखा। मारोश, बताओ तुम्हारे बाल कहाँ हैं? कहाँ काट के फेंके हैं? नैन को ज़रा शक सा हुआ कि बाल नकली हैं। कशमाला मैडम ने उसे विग भी इतनी प्यारी, इतनी एक्यूरेट लगाई थी जो कि बिल्कुल उसके बालों के साथ मिलती थी और किसी को शक भी ना हुआ कि उसने विग लगाई है। मानूर, जाओ सर देखो कहाँ पर इसने बाल काट कर फेंके हैं, देख कर उठा कर लाओ। नैना, आप मेरे बालों का अब क्या करेंगे? मारोश फ़ौरन बोली, तुम्हारे बालों का अचार डालूंगा, तुम्हारे बालों और तुम्हें खिलाऊंगा। उसकी बात पर नैन को तब चढ़ गई। मैं ज़रा देखो तो सही तुमने बाल खुद कैसे काटे हैं। और इस बात पर सब ने एक दूसरे को देखा। बड़ों को तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया जबकि बच्चे सही एक्टिंग में मगन थे। और मारोश मैडम तो ऐसे लग रही थी जैसे बहुत बड़ी अदाकारा हो। वो चोटी की अदाकारा लग रही थी। कशमाला, युसरा, नुमान और सागर को वो तो इसके दाद देने का भी सोच रहे थे। इनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इनकी गुड़िया इतनी समझदार है। उन्होंने उसे बाजू से पकड़ा और ले जाकर सोफे पर बिठाया। इधर बैठो और मुझे सच बताओ, तुम्हारे बाल किसने काटे हैं? मैंने खुद काटे हैं। मारोश का फिर वही जवाब। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा अगर तुमने मुझे ना बताया। मैं आइसक्रीम नहीं दूंगा और जो तुम्हारे लिए मैं सारे गिफ्ट लाया वो भी नहीं मिलेंगे। आइसक्रीम और चॉकलेट का सुनकर तो आगे आप मेरे बाबू को लाए हैं? रोश ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हारा बाबू राजा भी लाया हूँ। तो मुझे नहीं बताओगी ये किसने किया है? किस सब चीज़ काटे हैं बाल? तो मैं तुम्हें बाबू राजा नहीं दूँगी। उन्हें को मालूम था वो कैसे मानेगी, तो उसने उसको लालच दी और वहाँ रोश मैडम लालच में आ भी गई। उसने जल्दी से अपने सर से विग उतारी। जैसे ही विग उतारी, कशमाला, युसरा, नुमान और सागर के साथ सब बड़ों के भी कह के हाल में गूंजे। बड़ों ने मुश्किल से हंसी कंट्रोल की। उन्हें तो इन लोगों की तरफ देख रहा था, समझ न आया ये हो क्या गया है। मारोश के बाद उन्हें बस इतना बोला, जिस पर पहले तो मानूर जो सदमे में भी इसका कह गूंजा और इसका सकता टूटा। फिर इसके बाद मारोश ने भी ज़ोर से अजीब नज़रों से हंसना शुरू कर दिया। उन्हें वो तो सबको देख रहा था। उससे ऐसे अपने बेवकूफ़ बन जाने पर उसे इतनी तप चढ़ी हुई थी कि उसने खा जाने वाली नज़र से मारोश को देखा। ये सब तुमने कब किया और कैसे किया? मानूर ने उससे पूछा, जिस पर उसने उसे बोला कि नैन को तंग करना था और नैन को सरप्राइज़ देना था। ये सरप्राइज़ था। नैन तो इस सरप्राइज़ को देखकर सदमे में चला गया कि ऐसा सरप्राइज़। उन्होंने कहा,
وہاں میں روش نے زور شور سے سارے لایا۔ واہ کیا سرپرائز دیا ماروش میڈم نے، کشمالہ نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی تو ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی کہ ماروش اس کی پڑھائی ہوئی پٹی بھی اس نے اتنا سوچا ہوا تھا کہ اس کو دے ڈالا، اور بچے تو ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ حنین نے بھی بھیج کر وگ کو نعمان کی طرف پھینکا، جا کے اسے آگ لگا دو۔ حنین نے غصے سے کہا۔ نعمان نے وگ کیچ کرنے والے انداز میں سر پکڑی اور اپنے سر پر رکھ لی۔ یسریٰ جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا قہقہ حال میں گونجا، کیونکہ نعمان اس وگ میں اتنا عجیب لگ رہا تھا جیسے کوئی اور ہی مخلوق آ گئی، اور یسریٰ کا انداز کے برا حال تھا جس کو حنین نے غصے سے دیکھا، اور اس نے اپنے منہ پر انگلی رکھ لی۔ لیکن جب حنین کی نظر پیچھے نعمان پر پڑی تو اس کا بھی بے ساختہ قہقہ گونجا۔ حنین کو ہنستے دیکھ کر باقی سب بھی ہنسنا شروع ہو گئے۔ نعمان جو کہ لاپرواہ کھڑا تھا آئی برو اچکایا، اس کو سمجھ نہ آئی سب اس کو دیکھ کر اس طرح کیوں ہنس رہے ہیں، اور جب اس کا منہ سامنے لگے بڑے سے شیشے کی طرف ساگر نے کروایا تو خود کو شیشے میں دیکھ کر اس نے ایک زور سے چیخ ماری۔ اس بار نعمان کی چیخ سن کر سب کے قہقہے حال میں گونجے۔ نعمان نے وگ اتار کر ساگر کی طرف پھینکی۔ مجھے کوئی اور ہی مخلوق بنا دیا اس نے، نعمان نے ساگر سے کہا، اور اس طرح رونق لگی رہی جب بچہ پارٹی حنین کے کمرے میں جمع تھے، کیونکہ روش اور بانور وہیں رہتی تھی اس لیے باقی سب بھی وہیں پر جمع تھے، تو بس ایک ہی ٹاپک مل گیا تھا کرنے کا۔ وہ نعمان کو تنگ کیے جا رہی تھی۔ نعمان جو کہ ویسے نعمان وگ میں بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی ایسی مخلوق سے ناچ گانا کر دیا ہو تو سچ میں کہیں نہ پائی جاتی ہو، جو وہ لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہنسنا اس طرح شروع ہو گئے، اور نعمان تو چیل کی تیزی سے پہلے پر جھپٹا، لیکن اس سے پہلے ہی حنین بیچ میں آ گیا۔ نعمان بہیو بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کب سے مجھے تنگ کر رہی ہے، اور باقی سب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیے، یہ کیا طریقہ؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بہن ہے حنین نعمان، کوئی بھی مجھے اسے بہن نہیں بنانا، بہنیں ماروش مانور اور ہیں کشمالہ، یہ میری بہن نہیں ہے، نہ میں اسے اپنی بہن بناتا ہوں، اس کو میں نہیں مانا۔ اس نے بہن بھی صاف لفظوں میں انکار کیا اور تن کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے سب پریشان ہو گئے کہ آخر اس کو ہوا کیا۔ جب حنین کی پرسوچ نظریں دروازے پر ٹکی، سمجھ لیا تھا پر ہوئی تھی وہ اس مطلب سمجھ گیا تھا، پر پہلے کنفرم کرنا ضروری تھا۔ جناب کو تو گوارا نہ تھا، وہ یسریٰ کو کبھی بہن نہیں تھا تسلیم کرتا، وہ ہمیشہ اس کو الگ ہی رکھتا تھا، اسے الگ رکھنا اس کا اور ایک ہی تھا، اس کی وجہ ایک ہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، پر شاید حنین اس کے دل کی بات جان چکا تھا۔ آج روحی اپنا کچھ ضروری سامان لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور روحی کو ایک آدمی ملا بازار مال میں، انٹر ہوئی، وہاں سے زوردار ٹکر ہوئی، اور اس تصادم میں روحی نے جو سامان بھی لیا تھا وہ زمین پر نیچے گر گیا، اور اس کا بیگ اور فون گر گیا۔ روحی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، انسان ہو یا آئرن مین، مجھے اٹھانا تھا اس دنیا سے، ہائے اللہ لگتا ہے لوگ کھاتے اور میرا سر پھاڑ دیا۔ روحی نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی، پر آنے والے انسان وہ تو حیران ہی رہ گیا اسے وہاں دیکھ کر۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سے گلاس اتاری اور غور سے روحی کو دیکھنے لگا، یہی تو وہ چہرہ تھا جس نے اسے دن رات بے چین کیا ہوا تھا۔ اوہ مسٹر کہاں گم ہو، کیا کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی جو ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہو، اور کیا میری چیزیں سمیٹنے میں میری مدد کرو گے؟ ایک تو تم نے میرا سر پھوڑ دیا، اوپر سے میری چیزیں بھی نہیں اٹھا رہے، عجیب انسان ہو۔ اللہ جی، آپ نے کیسے کیسے انسان پیدا کیے ہیں اس دنیا میں جس کو دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک بندے کا احساس کرتی رہتی ہوں، اور یہ دنیا والے تو توبہ میں کیا کروں، مجھے احسان کرتی رہتی ہوں میں ہر بندے کا، اور یہ دنیا والے تو مجھ معصوم کا تو کسی کو خیال ہی نہیں کہ معصوم کو لگی ہے، پوچھ بھی نہیں کتنی لگی ہے، یا ہاسپٹل لے کے جائیں، لیکن نہیں، ایسے دیدے پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، نظر ہی لگا دیں گے جیسے بھی کسی نے لڑکی۔ بھائی صاحب ضرور، آج مجھے روحی بولے جا رہی تھی، جب اس کے نان اسٹاپ نہ بولنے پر بھائی صاحب نکلا تو آگے والا ہوش میں آیا۔ مجھے بھائی صاحب کیوں بولی ہو؟ ایکسکیوز می، ایکسکیوز کرو، بھائی صاحب کو بھائی نہیں بولوں تو اور کیا بولوں گی، اور ویسے بھی بھائی صاحب آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے، گھر میں تو اچھے خاصے چل سکتے، دیکھنے میں تو اچھے خاصے لگ رہے ہیں، آپ کو تو اتنی تمیز نہیں کہ راستے میں کیسے چلتے ہیں، اسکول میں پڑھایا نہیں ہے آپ کو کسی نے راستے میں چلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگا، جبکہ روحی جو کب سے بولے جا رہی تھی آگے سے کسی کی آواز نہ آئی،
اسے کسی نے سر اٹھا کر جب دیکھا تو شخص اسے گھور رہا تھا۔ مسٹر آپ مجھے کیا گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ جا کے اپنی ماں بہن کو دیکھیں۔ جس پر اس کا وہ روئی کی چلتی سکتا ٹوٹا اور وہ روئی زبان کے جوڑ دکھا رہی تھی، انسان دنیا میں میرا تو اس دنیا میں رہنا ہی مشکل ہو گیا۔ روئی یہ کہہ کر پاؤں پٹکتی اپنی چیزیں اٹھاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی وہیں کھڑا رہا۔ اس شخص نے پہلی بار روئی کو 2 سال پہلے دیکھا تھا، جب وہ کسی اسکول کے اینول گیا تھا۔ وہ تب تو ویسے نہ تھی، وہ تو ڈری سہمی سی چپ کے بیٹھنے والی سب لڑکی تھی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ بیچارہ تو کنفیوز ہی ہو گیا، لیکن جب اس کے دماغ میں کچھ نہ سوچا تو وہ اپنا ساتھی ٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ خراب موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، ساتھ گھر میں روئی گھر میں آل کی صفائی کر رہے تھے۔ کاکا نے جب دیکھا تو وہ بھاگ کے پانی کا گلاس لائے۔ بیٹا پانی۔ کاکا بابا کی کال آئی تھی؟ جی بیٹا کال آئی تھی، وہ کہہ رہے تھے انہیں کال کر دیں۔ جی کاکا میں کرتی ہوں، روئی نے انہیں جواب دیا اور بھاگ کر فون اٹھایا۔ فون پر نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے سلام کی دعا کے بعد اس نے اپنے پاپا کا پوچھا تو آگے سے معلوم ہوا کہ پاپا بالکل ٹھیک ہے اور ریکور کر رہے ہیں۔ رحمان صاحب نے روئی کو بتایا کہ انہوں نے اس کی نیکسٹ ویک کی ٹکٹ کروا دی ہے، تو وہ اس کے پاس امریکہ آ رہی ہے۔ جب اس کے پاپا ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس موجود ہو اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنے کا بول کر اس کو کہا، اور یہ خیال رکھنے کا بولا بھی کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے ہیں، جس پر جو چیز وہ کچھ لینا چاہتی ہے لے لے۔ یہو کا نعرہ لگایا۔ گڑیا خیال رکھنا، آپ سے خیال رکھنا، اس سے زیادہ کیا؟ چلے بابا کی گڑیا کرتا رہوں گا۔ جی بابا بول کر فون بند کر دیا۔ روئی نے اللہ حافظ بول دیا۔ کاکا جو وہیں پر کھڑے تھے روئی سے بولے، کاکا بابا بول رہے تھے کہ پاپا ریکور کر رہے ہیں اور مجھے جانا پڑے گا اپنے پاپا کے پاس، دیکھنا انشاءاللہ جلدی پاپا ٹھیک ہو جائیں گے۔ کاکا جی بچے انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کونین جب سے واپس آیا تھا تب سے وہ مانور سے ملنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، پر کوئی نہ کوئی مانور سے پاس ہوتا جس وجہ سے مل نہ سکا۔ آج 1 ہفتہ پورا ہو گیا تھا، اسے مانور میڈم اکیلی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی، جیسے کہ باڈی گارڈ اس کی حفاظت کے لیے ہوں اور وہ کونین سے اسے بچا لیں گے۔ لیکن میڈم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کونین نے بھی آج پکا پلان بنا لیا کہ اس کے 14 طبق روشن کرنے ہیں۔ ظاہر کر رہے تھے اس نے بہت بڑا پلان بنایا اور سب کو باہر چلنے کا بولا کہ چلو آئس کریم کھا کر آتے ہیں، جس پر مانور نے منع کر دیا کہ اس نے نہیں جانا، اور کونین صاحب تو یہی چاہتے تھے کہ اس کو معلوم تھا کہ وہ اس ٹائم باہر نہیں جائے گی، اس لیے اس نے آئس کریم کا پلان بنایا سب کو لے کر۔ جب وہ آئس کریم پارلر پہنچا تو وہاں پر ساگر، ماروش، نعمان، یسریٰ، کشمالہ ان کو بٹھا کر انہیں آرڈر دینے کو بولا۔ جب انہوں نے آرڈر دیا تو بہانے سے کہ مجھے کال آ گیا، مجھے کہیں جانا ہے، وہ وہاں سے نکل آیا اور جناب نے سیدھا گھر آ کر اپنے کمرے کی طرف رخ کیا، جبکہ وہ کمرے میں نہیں تھی، جس پر اس کو جی بھر کر تب چڑھی، کیونکہ میڈم شاید اس کے ارادے جان گئی تھی، اس لیے وہ اپنی اماں کے کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی۔ کونین کا تو اسے بخشنے کا موڈ بالکل نہیں تھا اور میڈم 1-2 مہینے سے بچی ہوئی تھی، تو اب تو بچنا ناممکن تھا، اس لیے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے اماں بی کے کمرے رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلام کیا۔ اماں بی نے بچوں کا پوچھا تو حسنین نے بتایا کہ اسے کوئی کام یاد آ گیا تھا تو وہ انہیں چھوڑ کر ایک فائل لینے آیا تھا، لیکن اب درد ہو رہا ہے تو وہ نہیں جائے گا، اسے چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ جب اماں بی نے اس کو بولا کہ ملازموں کو ہی بول دیتی ہوں جانے کا تو اس نے انکار کر دیا۔ ملازمہ کو نہیں، آپ مانور کو بول دیں، وہ مجھے چائے بنا کے دے، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ اماں بی کو بول کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ اماں بی نے آنکھ ہوئی میں سمینہ بیگم اور ماں جی اشارہ کیا کہ چائے کو جناب کو چائے۔ جان بیگم بھی مسکرائیں آنکھوں میں، اور جس پر گل سمینہ بیگم نے مانور کو آواز دی، جو کہ واش روم میں تھی اور سب کچھ سن بھی چکی تھی، کہ وہ ان خواتین کو اب شرم آ رہی ہے، اس نے سامنے باہر کیسے آئے۔ مانور کو حسنین پر بہت غصہ آیا کہ اس نے لحاظ نہ کیا اور سب کے سامنے ہی اس نے اپنی فرمائش رکھ دی۔ مانور بیٹا، اماں بی نے اسے آواز دی۔ مانور کو لگا اب اس کا باہر جانا محال ہوگا، تو وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اماں بی نے اس کا پلو دیکھ لیا تھا، لیکن اسے پھر آواز دی، مانور بچی، حسنین بول رہا ہے، جس پر وہ باہر نکلی اور رونے والی شکل بنا کر اماں بی کو دیکھا، جیسے سارا قصور اماں بی کا ہے۔ اماں بی آپ کسی ملازم کو بول رہے ہیں؟ مانور نے آنسو بھری آنکھوں سے اماں بی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں میری لاڈو، رونے والی کون سی بات ہے، وہ آپ کی شوہر ہیں، اماں بی ہمیں نہیں جانا چائے لے کر۔ مانور نے پھر انکار کیا۔ دراصل وہ حسنین کی پہلے کی جسارتوں سے ڈر گئی تھی، اس پر سونے پہ سہاگا حسنین نے اسے سزا کا بھی بولا ہوا تھا، اس لیے وہ ڈر گئی تھی، انکاری تھی۔ نہیں ہوتا، جا چائے دے کر واپس بیٹا، کچھ نہیں ہوتا، چائے دے کر واپس آ جانا، بچے کے سر میں درد ہے اور بام بھی لے جانا، اس کے سر میں مساج کر دینا۔ اماں بی نے
ایک اور بات بھی کہہ دی۔ نہیں اماں بھی میں نہیں جاؤں گی۔ مانور پھر رواں ہوئی۔ مانور کی حالت سمینہ اور گل بیگم کو مزہ دے رہی تھی۔ ان کا دل کہکا لگا کر نگانے پر کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے موقع پر خود کو روکا تو ماں بالکل اگر وہ ہنس دیتی تو ماں پھر بالکل نہیں جانا تھا، اور جو اماں بھی اسے منا رہی تھی اس نے تو پھر واقعی انکار کر دینا تھا۔ اس لیے دونوں بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائے وہاں کھڑی تھی۔ بیٹا ایسے ضد نہیں کرتے اماں بھی پھر بولی، اور کومل بیگم جو ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی اس کی ضد پر اسے گھور کر دیکھا، کیونکہ جناب حنین صاحب نے جاتے ہوئے نے بھی آگ لگا کے گئے تھے۔ مانور کو چائے کا بول دیں، اگر کچھ ماں جاؤ حنین کو چائے دینے، اور بھی چاہیے وہ بھی دے آنا۔ کومل بیگم نے کھا لے کر ماما من منائی، جاؤ بیچارے کو کچھ نہیں ہوتا، جاؤ بچہ جاؤ، اور اسے دو کتنا درد ہوگا، وہ بلا وجہ نہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، ضرور میرے بچے کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ جس پر مانور نے دل میں استغفراللہ پڑھا، ان کو کیا معلوم کہ وہ کتنا اچھا بچہ ہے، بالکل بھی تنگ نہیں کرتے مانور۔ وہ مجھے بھی بول کر گیا ہے کہ مانور کو بھیجیں چائے بنا کر دے مانور کو۔ جب کومل بیگم نے بولا تو مانور کو جی بھر کے اس پر غصہ آ گیا۔ آخر بندہ چاہتا ہے سب کے سامنے اسے شرمندہ کروا کر ہی رہیں گے، اور ویسے بھی کون سی تک بنتی ہے سب کے سامنے اسے شرمندہ کروانے کی، اور ویسے بھی کون سی تک بنتی ہے اس ٹائم مجھے بلانے کی۔ وہ دل ہی دل میں کوس رہی تھی، مانور بیٹا جاؤ، اور ہاں ساتھ میں دوائی بھی لے کر جانا۔ کومل بیگم نے اسے بولا، جی ماما۔ اس نے جی کہا اور جانے لگی، پر اماں بھی کی آواز پر رکی، بیٹا وہاں بھی لے جانا اور اچھے سے مساج بھی کر کے آنا۔ اماں بھی نے جب یہ کہا تو باقی خواتین نے منہ نیچے کر کے اپنی ہنسی روکی، اور سچ ہو کر کے ماں نے نہیں دیکھا، ورنہ پھر ماں جانتی تھی کہ نین میڈم کبھی نہ جاتی، جبکہ کیوں بلایا باہر سے۔ وہ شرماتے ہوئے جلدی سے نکل گئی، اور سب سوچنے لگی کہ حنین کیسے بدلہ لے گا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ایسا قدم اٹھاتی وہ کچن میں آئی، پر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چائے بنا لے گی اور کسی اور کے ہاتھ بھیج دے گی، اور اس نے چائے بنائی اور آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اب میں کیا کروں، کوئی بھی نہیں ہے تو نہیں جاؤں، کس کے ہاتھ چائے بھیجوں۔ ماں منہ میں بڑھائی، اتنے میں اسے لازم آتی ہوئی نظر آئی، اور اس نے اسے آواز دی، پینو جی بی بی جی حنین صاحب کے کمرے میں دیو، یہ چائے حنین صاحب کے کمرے میں دیو۔ نہ بی بی جی صاحب نے منع کیا کہ کوئی بھی آئے، اور صرف ان کے کمرے میں آپ ہی ان کے کمرے میں جائیں گی۔ جب ملازمہ نے یہ کہا تو مانور کو تو اور ہی شرم آ گئی، اور وہ کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر بندہ چاہتا کیا، سب گھر والوں کے سامنے اور اب ملازموں کے سامنے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اور سب کو منع کر دیا کہ کوئی بھی وہاں نہ آئے سوائے مانور کے۔ من تو بڑے شریف ہیں لیکن سمجھتی تھی، لیکن یہ تو بڑے ہی وہ نکلے آئے، اب میں کیا کروں۔ ماں بڑبڑائی، جبکہ ملازمہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ مانور نے کیا بولا، آپ نے کچھ کہا بی بی جی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پر بولی کچھ نہیں۔ ماں کو حنین کے امریکہ جانے سے پہلے والی حرکتیں یاد آئیں تو اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ چہرے پر کر لیا اور شرمانے لگی۔ اس کو شرماتے ہوئے دیکھ کر ملازمہ نے اجنبی سے اسے دیکھا اور پوچھا، اور بی بی آپ ٹھیک ہیں؟ ملازمہ کے پوچھنے پر وہ ایک دم ہوش میں آئی اور ملازمہ کی طرف دیکھا، آپ ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ جب ملازمہ کے پوچھنے پر اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، کچھ بھی نہیں، تم جاؤ کام کرو۔ حنین زیادہ خراب ہو گیا، ان کو کیسے ٹھیک کروں گی، ان کا کچھ کرنا پڑے گا، سب بڑوں کے سامنے مجھے شرمندہ ہی کروا دیا، سب کیا سوچ رہے ہوں گے۔ مانور کو اپنے ہی دکھ لگے ہوئے تھے کہ سب بڑوں کے سامنے شرمندہ ہو گئی، اور اس نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، بلکہ جاتے ہوئے کومل بیگم کو بھی بول کے گیا تھا کہ نور کو اس کے کمرے میں بھیج دیں۔ مانور سوچ میں وچار میں پڑ گئی، کیسے بچا جائے۔ پھر اس کو خیال آیا، اور اس خیال کے تحت وہ مسکرائی، یاہو اب میں بچ جاؤں گی۔ اس نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ ماں چھوٹی چھوٹی قدم لیتی راہداری سے ہوتی ہوئی حنین کے کمرے تک پہنچی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے ٹرے فرش پر رکھی اور دروازے کو نوک کیا، پر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ دوسری بار پھر نوک کیا، پر کوئی رسپانس نہ ملا۔ تیسری بار اس نے دروازہ پیٹنے کے سے انداز میں نوک کیا۔ جب نوک کیا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور حنین برآمد ہوا۔ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کا مطلب وہ شاور لے کر نکلا تھا۔ مانور نے جب اسے دیکھا تو اس نے دوڑ لگا دی، اور حنین وہ تو مسکرا دیا اس کی تیزی پر، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ تو اسی انتظار میں تھا۔ مانور کو بھاگتے دیکھ کر حنین کھل کر مسکرایا اور اس کے پیچھے بھاگا، 2-3 ہی جس میں اس تک پہنچ گیا اور کمر سے پکڑ لیا اور اوپر اٹھا لیا، جس پر مانور نے بولی، خان چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی بھی نہیں دیکھتا، حنین نے آگے سے جواب دیا۔ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ نور بولی، کوئی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ میں نے سب کو منع کیا ہے کہ اس طرف کوئی بھی نہ آئے۔ حنین نے اسے کہا، یہ کیا طریقہ ہے، کوئی آ جائے گا، ماما آ جائیں گی۔ ماں نے پھر کوشش کی، نہیں ماما بھی نہیں آئیں گی، میں نے پھپھو کو بول دیا ہے کہ ماں میرے پاس آئے تو کوئی بھی اس طرف نہ آئے۔ حنین نے اسے ٹکا سا جواب دیا، حنین آپ کتنے بے شرم ہیں، آپ نے سب کے سامنے مجھے ایسے بلایا۔ مانور روان سی ہوئی، تو اور کس کے سامنے بلاؤں، بیوی ہو تم میری، حق بنتا ہے میرا، اور ویسے بھی شادی کے بعد تو تم نے ادھر ہی آنا ہے، صرف ایک ماہ رہ گیا ہے، اس کے بعد تم یہیں ہوگی۔
اسی روم میں، تو ابھی سے آنے میں کیا آج ہے؟ حنین نے کہا خان پلیز ایسے نہ کریں، اتاریں، مجھے کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی بھی نہیں دیکھتا خان، آج تو میں جی بھر کے آپ کو دیکھوں گا اور کوئی بھی نہیں دیکھے گا۔ حنین نے اسے پھر تنگ کیا۔ نہیں خان، اسے لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جس پر مانور نے اس کی کمر میں مکے مارنا شروع کر دیے، لیکن حنین کو کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کو نور کے مکے بھی پھول کی طرح لگ رہے تھے۔ مانور اتنی ہلکی پھلکی، نرم و نازک وجود کی مالک تھی۔ حنین نے لا کر اسے روم میں چھوڑا۔ مانور دوڑ کر پھر دروازے سے باہر نکل گیا اور اس کی پھرتی کو دیکھ کر حنین مسکرائی۔ جسٹ میز تک پہنچا۔ نہ مسز، یہ کام اچھے نہیں، ابھی تو ہم نے آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، 2 ماہ کے بعد ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اتنا تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہم سے چھٹی پھیری ہیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہمیں آئی ہوئی، اور میڈم نے ایک بار بھی ہم سے روبرو ملاقات نہیں کی۔ اس نے یہ کہا اور دروازہ بند کر کے لاک لگایا۔ نین پلیز جانے دیں، کوئی آ جائے گا۔ ماں نے رونے والا منہ بنا کر کہا کوئی بھی نہیں آئے گا میری جان، ہم نے آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، دیکھا بھی نہیں، ملاقات تو بنتی ہے نا۔ اس نے یہ کہا اور کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے گرد اپنے بازو کا آثار باندھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا، جس پر حنین نے کہا جان بس تھوڑی دیر کے بعد چلی جانا، مجھے خود کو تھوڑی دیر محسوس کر لینے دو، کافی ٹائم ہے میں نے محسوس نہیں کیا۔ حنین نے یہ کہا اور پھر اس کے گرد گہرا تنگ کیا۔ انہوں نے پہلے مزاحمت کی، پھر اس کو اتنا تڑپتا دیکھ کر اس نے بھی حنین کے گرد اپنی بائیں حائل کر دی۔ حنین تھوڑی دیر کے بعد اس سے پیچھے ہوا اور اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا، جس پر مانور شرما گیا اور اس کا شرمانا سب گڑبڑ کر گیا۔ حنین نے اپنی معصوم سی بیوی کے ماتھے پر پیار کیا، اس کی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیا، اس کے ناک کو لبوں سے چھوا، پھر اس کی گالوں پر باری باری بوسہ دیا، اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رکھے، اگلا نشانہ اس کے لب تھے۔ حنین نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے، جنہیں محسوس کرتے مانور نے اسے دھکا دیا۔ وہ جو خمار میں ڈوبا ہوا تھا اس کے دھکے سے تھوڑا پیچھے ہوا، لیکن اس نے مانور کو چھوڑا نہیں۔ نور نے اس کو دوبارہ اپنے سامنے کیا۔ کہاں جانا ہے؟ ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں، یہ کہتے ہی اس نے مالک کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اپنی شدت اس میں اونڈیلنے لگا۔ مانور کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ جب اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی، اس نے حنین کے کالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، جس پر حنین ہوش میں آیا اور خمار آلود نظروں سے اسے دیکھا، جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ مانور کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور حنین وہ بھی خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ پلیز ایسے نہ کریں ماں، لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ تھیں، جس کی وجہ سے چلو جاؤ، ورنہ تم یہاں تھوڑی دیر اور رہی تو میں کچھ کر بیٹھوں گا، میں مجھ سے شکایت کروں گی۔ اور ایک بات تو بتاؤ، یہ پھپھو نے ایک بات بتاؤ، یہ چھپاتی پھرو گی؟ ویسے تمہیں ایسے کیا بولا کہ پھپھو نے تمہیں ایسا کیا بولا کہ تم آ گئے مجھے چائے دینے؟ آپ سے تو میں ناراض ہوں، آپ نے ماما کو کیوں ایسے بولا کہ نور کو میرے پاس بھیج دیں، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے؟ آپ بہت بے شرم ہو گئے نینا، آپ تو ایسے نہیں تھے۔ ماں نے شکوہ کیا، میں ایسے نہیں تھا، پر جب سے ان لبوں کا جام پیا نا، تب سے مجھے بس کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اس کے لبوں کو انگوٹھے سے چھوتے ہوئے کہا، جس پر مانور نے اسے ایک مکہ مارا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی حنین سے، اور حنین وہ تو دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے کبھی وہ ماں کے پاس تک نہ جاتا تھا، بس دور دور سے ہی اپنی جان عزیز کو دیکھا کرتا تھا۔ بس بلاج کی منگنی والے دن سے ہی اس کے تیور بدلے ہوئے تھے، جس کو محسوس کر کے مانور کی تو جان ہی نکل جاتی تھی۔ مانا حسین حنین کے کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر نکلی، آگے سے ماروش جو بھی واپس آئی تھی اس سے ٹکرائی۔ ماروش نے مانور کو ایسے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ مجھے روش، میں ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں وہ کچن میں جانا ہے مجھے۔ ماں الٹی سیدھی بات کرتے وہاں سے بھاگی اور جا کے کچن میں دم گیا، جلدی سے پانی کا گلاس بھر کے منہ سے لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پانی گلاس سے نیچے گریا اور وہ پانی بھی نہ پی سکی۔ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے کی۔ ماں خود سے ہی باتیں کرنے لگی، ان کو کیا ہو گیا؟ بے شرم ہو گئے ہیں، یہ ضرور امریکہ جا کے خراب ہو گیا۔ نہیں وہ پہلے ہی بے شرم ہو گئے تھے، پہلے ہی کتنے شریف ہوتے تھے، اب یہ خراب ہو گیا، مجھے ماما کو بتانا پڑے گا۔ اس نے اتنی معصومیت سے کہا کہ کومل بیگم جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، کب سے اس کی بڑبڑاہٹ سن رہی تھی۔ اس کی بات پر ان کا کہکہ چھوٹ گیا۔ مانور جلدی سے پیچھے مڑی، ماما کو ایسے دیکھ کر وہ شرمندہ سی ہوگی۔ ماما آپ کب آئیں؟ مانور نے ماں سے پوچھا، اسے ڈر تھا کہیں ماما نے سب سن نہ لیو جب آپ کسی کو کوس رہی تھی۔ ماما حنین گندے ہو گئے ہیں، اس نے ایسے کہا تو ماں کومل بیگم کا دل کی اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ اتنی معصوم ہے کہ ان کی بیٹیاں پتہ نہیں کب بڑی ہوں گی۔ آپ کے شوہر ہیں، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں ماما وہ بہت بے شرم ہو گئے ہیں، وہ الٹی الٹی حرکتیں کرتے ہیں۔ ماں نے معصومیت سے بتایا، بیٹا ایسے نہیں کہتے، ابھی یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، ویسے بھی میاں بیوی کے درمیان جو کچھ ہو وہ کسی دوسرے کو نہیں بتاتے، اس سے گناہ ہوتا ہے۔ گناہ ہوتا ہے؟ ماں نے پوچھا۔ ہاں بچے، گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ دیتا ہے، اور ایسی باتیں نہیں، بے شرمی والی باتیں نہیں ہوتی۔ ماں ابھی حنین کے کارنامے کو کومل بیگم کو بتاتی۔ کومل بیگم نے اسے ٹوکا، نہیں بیٹا ایسے نہیں بولتے، چپ۔ اچھا پر ماما وہ تو میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی چلو جا کے سب کے لیے چائے رکھو، ٹھیک ہے؟ ماما کومل بیگم نے بڑی مشکل سے اسے ٹالا تاکہ وہ بھول جائے، لیکن بعد میں
اس کو اچھے سے سمجھانے کا وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ انہیں معلوم تھا ان کی دونوں بچیاں بہت معصوم ہیں، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ انہیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسے رشتوں کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، انہیں ہی سمجھانا تھا، کیونکہ مانور کی باری تھی اور اس کے بعد معروج کی، انہیں ہی اپنی بیٹیوں کو سمجھانا تھا کہ اس رشتے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ حنین سب کچھ سنبھال لے گا، اس پر پورا یقین تھا، اس لیے دونوں نے اپنی پھول جیسی بچی کو حنین کے حوالے کیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ حنین اور بلاج دونوں ہی ان کے بیٹے بنتے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور وہ قسمت کے لکھے کو سچ سمجھتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے بھی اس پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اب بس ان کی ایک ہی دعا تھی کہ اب ان کی روش کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے جو ان کی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھے۔ وہ ایک ایسی نازک گڑیا تھی جسے انہوں نے سنبھال کے رکھا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ بلاج جب سے گیا تھا، آج اس نے پہلی بار گھر پر فون کیا تھا، اور مسلسل فون کی گھنٹی جا رہی تھی، پر کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ابھی اس نے فون بند کرنے کے لیے کان سے ہٹایا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک میٹھی سی آواز آئی، بلاج۔ تو وہ گم ہو گیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ آواز میں ہی فون کس نے اٹھایا جسے وہ بھولنا چاہتا تھا، پر وہ بھول نہ سکا۔ اسی نے ہی فون اٹھایا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ اس وقت یہاں کیا؟ آج پھر حنین کے کمرے میں سوئے گی۔ بلاج کو بلا وجہ ہی غصہ آ گیا کہ وہ حنین کے کمرے میں کیوں سوتی ہے، اسے میرے کمرے میں سونا چاہیے۔ اس کے دماغ نے اس کو اس بات پر الجھا دیا۔ نہیں، میرے کمرے میں کیوں؟ اس نے اپنی اس بات کی نفی کی، پر اس کے دماغ میں عجیب سی سوچیں چل رہی تھیں۔ پھر اسپیکر سے آواز آئی، السلام علیکم، کون بول رہا ہے؟ کس سے بات کرنی ہے؟ نین گھر پہ نہیں ہے اور روش ابھی کھانا کھائے گی، جب نین آئیں گے تو بعد میں بات کیجیے گا، روش ابھی مصروف ہے۔ روش نے اپنی طرف سے سمجھداری والی بات کی، لیکن آگے والے کے دل پہ ہی لگی اس کی بات کہ روش نے ابھی تک سمجھداری والی بات کی، لیکن آگے والے کے تو دل پہ ہی لگی اس کی بات کہ روش نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ وہ تو 8 بجے تک کھانا کھا لیتی ہے، ابھی تو 9 ہو گئے ہیں، اس نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ السلام علیکم سلام، روش نے وعلیکم السلام نہیں کھایا۔ بلاج نے اسے کھانا کیوں پوچھا؟ روش آپ کو کیوں بتایا؟ آپ کو کون ہے کہ جسے روش بتائے کہ اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس نے منہ پھلا کر کہا، روش آپ مجھے بتا سکتی ہیں، میں آپ کا دوست ہوں، مجھے یہ۔ بلاج نے کہا، آپ میرے دوست نہیں ہیں، میرے دوست صرف نین ہے، اور ان کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اور ویسے بھی میں آپ سے کیوں بات کر رہی ہوں؟ روش نے کہا، میں فون نہیں کاٹوں گا، مجھ سے بات کرو۔ بلاج نے اسے حکم دینے والے انداز میں کہا، نین کہتے ہیں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ اس نے کہا، اپنی طرف سے سمجھداری والی بات بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اجنبی لوگوں سے میں تو آپ کا اپنا ہوں۔ بلاج کو اچھا لگا اس سے بات کر کے، نہیں آپ میرے کوئی بھی نہیں، اور ویسے بھی اپنا کون ہوتا ہے؟ معروج نے کہا، تو بلاج نے بھی بات بڑھانے کے لیے پوچھ لیا، کون ہوتا ہے؟ بلاج کو اچھا لگ رہا تھا روش سے بات کر کے، اس لیے وہ بات کو لمبی کرنا چاہتا تھا۔ آج اتنے دنوں کے بعد بلاج کو دل کو سکون سا ہو رہا تھا، اس کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ پچھلے کئی مہینوں سے جو وہ اتنا غصے میں ہر وقت رہتا تھا، اس کا غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا، اسے ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنا وہ ہوتا ہے جو آپ کا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میرا سب کچھ تو نین ہے۔ اس کی بات پر آگ ہی تو لگا گئی تھی۔ نین تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آئی میری بات؟ اور ہاں، آج رات تک کے بعد خبردار جو تم مجھے اتنی جاگتی ہوئی نظر آئی، 8 بجے تک کھانا کھا کے سو جایا کرو، ورنہ خود آ کے سلاؤں گا۔ اس نے غصے میں کہا، اور فٹاک سے فون بند کر دیا، جبکہ معروج سے بیچاری فون کو ہی دیکھتی رہ گئی، کتنے غصے سے کس نے اس سے بات کیا۔ پھر اس نے جو رونا شروع کیا کہ اللہ کے امان، اسے کیسے کوئی اجنبی اتنی باتیں بول سکتا ہے، اسے کیسے کوئی اجنبی اسے اتنی باتیں بول سکتا ہے؟ وہ تو اپنے نین کے بارے میں ہی اسے بتا رہی تھی، اب کون بتائے کہ وہ اجنبی آج انگاروں پہ سوئے گا، اور اس کے نین کی گردان کی وجہ سے۔ نین اسلام آباد گیا ہوا تھا، اسے گھر پہنچتے 9:30 ہو گیا، اور جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو آگے اسے گھر کے سارے افراد روش کو چپ کرواتے ہوئے نظر آئے، جو روئے جا رہی تھی۔ اس کا رونا سن کر وہ بیگ وہیں پھینکتا ہوا تیز قدموں سے اس تک پہنچا، روش میری جان، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ بے چینی سے کس نے رلایا میری گڑیا کو؟ حنین نے کہا۔ جب اس نے نین کی آواز سنی تو سرخ آنکھوں سے نین کی طرف دیکھا اور میں سارے لائے، کس نے میری گڑیا کو ڈانٹا ہے؟ نین نے پھر پوچھا۔ نین اس نے کی رٹ لگائی اور پھر دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ باقی سب گھر والے تو تڑپ ہی گئے تھے، وہ پچھلے 15 منٹ سے رو رہی تھی، سب کو ایسے ہی روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کو تعجب ہوا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ گڑیا میرا بچہ، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ نین، وہ گندے انکل نے کال کی، انہوں نے مجھے ڈانٹا، معروج نے روتے ہوئے کہا۔ کیا کال کی؟ انکل؟ کون انکل؟ کس؟ نین نے پوچھا۔ باقی سب بھی حیران و پریشان تھے۔
انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ کس نے کال کی تھی۔ پھر پوچھا پتہ نہیں نین، وہ گندے انکل مجھے ڈانٹ رہے تھے۔ اس نے اپنی ناک کو نین کی شرٹ سے صاف کرتے ہوئے کہا اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ وقار صاحب نے مجھے نہیں یاد، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دوست ہیں پر میرے دوست آپ ہو، آپ کے علاوہ تو میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ نین وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ 8 بجے پہلے سو جاؤ۔ نین مجھے ڈانٹا انہوں نے، اور یہ بھی بولا کہ آپ سے دور ہوں، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ مجھے آپ سے دور نہیں ہونا نین۔ تو گڑیا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ آپ ایک اجنبی کی باتوں کو سیریس لے رہی ہیں۔ نین نے اسے پیار سے کہا کس کی کال تھی؟ اماں بھی نے بھی وہی سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا کس کی کال تھی۔ روش نے بھی انہیں بتایا۔ نعمان جی بھائی، نعمان کو آواز دی اور کہا جاؤ کال چیک کرو کس کی کال آئی تھی۔ جب نعمان نے چیک کیا اور کہا جاؤ چیک کیا تو بلاج کا نمبر تھا۔ وہ نمبر صرف گھر والوں کو ہی پتہ تھا کیونکہ اکثر وہ اسی نمبر سے کال کرتا تھا، اور بلاج کا نمبر دیکھ کر نعمان نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اب اسے بلاج کی خیر نہیں۔ نعمان نے دل میں سوچا بلاج بھائی اب تو آپ بچ کے دکھائیں حنین بھائی سے۔ یاد آیا آپ نے تو ویسے بھی آپ سے بدلہ لینا تھا یا مجھے مارا تھا، اور تیسرا ابھی اسے بھی مار دلوائی تھی، ابھی بھی ویسے بھی میں آپ سے بدلہ لینا یاد آیا آپ نے تو مجھے مارا تھا اور دوسرا سے بھی مار دلوائی تھی۔ ابھی میں حنین بھائی کو سب کچھ بتا کے آپ کی شامت بلاؤں؟ دل ہی دل میں سوچا اور پھر حنین سے کہا حنین بھائی یہ تو بلاج بھائی کا نمبر ہے۔ حنین حیران ہوا اور بولا بلاج کا؟ ہاں بھائی یہ دیکھیں آپ سے 15 منٹ پہلے کی، اس لیے گڑیا رو رہی ہے۔ بھائی مجھے لگتا ہے گڑیا نے یہ کال اٹھائی تھی۔ اس کی بات سن کر سو کرتی روش بولی جی نین میں نے اٹھائی تھی۔ اچھا میری گڑیا کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے شکوہ کنان نظروں سے اماں بھی کو دیکھا جس پر انہوں نے سر جھکا لیا۔ اماں بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں نین۔ اماں بھی سے یہ کہہ کر گڑیا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مانور کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ مانور اور ماروش کو کمرے میں چھوڑ کر وہ سیدھا اماں بھی کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا کمرے میں اور زور سے دروازہ کھولا۔ باقی سب بڑے بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے آپ کو لاسٹ وارننگ دی تھی اماں بھی کیسے سمجھا دیں کہ وہ اس سے دور ہے۔ وہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ واپس اسی فیز میں چلی جائے جس فیز سے میں نکالا ہے آپ سے؟ ہم نے اس کو 12 سالوں میں نکالا ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ یہ پاگل ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ ویسا کچھ ہوا دوبارہ تو میں بلاج کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس کو سمجھائیں، اگر وہ بات نہیں آتا تو مجھے بتائیں، میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ صرف آپ کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں۔ کیوں سب اس کو پاگل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اس نے بڑا کر اونچی آواز میں کہا، اور وہاں موجود سب خواتین نے تو رونا شروع کر دیا۔ یسرا اور کشمالہ بھی رو رہی تھی جبکہ نعمان، ساگر اور باقی سب بھی پریشان ہو گئے۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو کچھ بھی تھا لیکن وہ گڑیا سے بہت پیار کرتا تھا۔ باقی سب بھی پریشان ہو گئے۔ بہت پیار کرتا تھا گڑیا میں تو گھر کے ہر فرد کی جان تھی۔ وہ اسے دوبارہ اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وقار صاحب غصے سے حنین کی طرف بڑھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، ہماری گڑیا کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ اسے لمبی زندگی عطا کرے اور جینے دے گا تب نہ آپ کا وہ بیٹا، اسے جینے دے گا تب نہ۔ آپ اس کو سمجھا دیں، یہ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں۔ آج کے بعد اگر میری گڑیا کی آنکھوں میں بلاج کی وجہ سے آنسو آئے تو دیکھ لیجیے گا، میں گڑیا کو لے کر کہیں دور چلا جاؤں گا اور آپ سب ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ سبھی باز نہ آیا، فوراً بولا گیا گڑیا کو کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتے تم۔ نہیں، وقار صاحب نے کہا، میں ایسا ہی کروں گا، اور آپ سب یہ جانتے ہیں وہ ایک باپ بن کے کتنی امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ میں نے ایک باپ بن کے اسے پالا ہے۔ وقار صاحب نے اسے آنکھوں میں کہا، بیٹا وہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے گھر کی رونق، ہماری زندگی اس میں، اور تم ہماری زندگی کو ہم سے دور کرو گے۔ اماں بھی نے رونا شروع کر دیا۔ حنین اماں بھی کو روتا ہوا دیکھ کر تھوڑا اماں بھی پلیز آپ تو ایسے نہ کریں، آپ کو پتہ تو ہے نا ڈاکٹرز اور ہم نے اسے کتنی مشکل سے پہلے کی طرح کیا، پلیز آپ اسے سمجھائیں۔ میں نہیں جانتا اسے کیا مسئلہ ہے، پلیز اماں بھی میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر اسے کچھ ہوا نا تو آپ میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنی سرپری ہے جس میں سب کی جان ہے، وہ نازک سیام۔ اماں بھی پلیز یہ ایک نہیں کئی زندگیوں کا سوال ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، بابا میں بھی چاہتا ہوں کہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ مل بیٹھ کے اسے سمجھائیں کہ وہ اس کا پیچھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا، ہاں میں بھی یہی کہتی ہوں، لیکن میری گڑیا نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا؟ سمینہ بیگم بھی نم آواز میں بولی، وہ کہتا ہے اس نے مجھ سے میرا وہ سب کچھ چھین لیا جو مجھے چاہیے تھا۔ اس معصوم نے اس سے کیا چھینا ہوگا؟ بلال صاحب نے کہا، وہ کیوں ایسے بولتا ہے؟ اس نے اس سے کچھ چھین لیا جو اسے چاہیے تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا جو ہمیں معلوم نہیں؟ پتہ نہیں اماں بھی، مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، اور میں بھی اس کی اس نفرت سے پریشان ہو گیا ہوں۔ آخر میری گڑیا سے اسے مسئلہ کیا ہے؟ چلیں یہ تو وہ جب آئے گا بات ہوگی، لیکن آپ کوشش کیجیے گا جب بھی وہ کال کرے معروف سے بات نہ ہو اس کی۔ انہوں نے کہا، ہاں بیٹا یہ تو ٹھیک ہے، اب ہم پوری احتیاط کریں گے۔ گل بیگم بولی، اچھا اماں بھی اب آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کے پاس ہوں۔ انہوں
اماں بھی کو کام ڈاؤن کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں مانور کھانے کے لیے ٹرے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ ماروش نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ حنین جب کمرے میں داخل ہوا تو مانور کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک آنکھ ونک کی جس پر مانور سٹپٹا گئی۔ وہ اب ایسی حرکتیں کرتا تھا اسے تنگ کرنے کے لیے، پتہ نہیں کیوں۔ جب بالاج کی منگنی کے فنکشن کے بعد سے ان کے درمیان وہ سب تھا، اس کے بعد سے حنین کو کچھ ہوا اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا ہر وقت وہ بس اس کے ساتھ رہے، اسی لیے تو اسے جلدی شادی کا شور ڈالا ہوا تھا اور سب کو منا بھی لیا تھا۔ حنین نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیا اور اپنی گڑیا کے پاس بیٹھا، اسے بچوں کی طرح کھانا کھلایا۔ اس کی گڑیا آج بھی بچوں کی طرح ہی اس کے ہاتھ سے کھاتی تھی اور جب وہ گھر ہوتی تھی تو اپنی ماں کے ہاتھ سے اور ان دونوں کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاتی تھی۔ حنین نے اسے ایک باپ بن کر اس کی پرورش کی تھی۔ حنین نے اسے کھانا کھلایا اور اسے تھوڑی چہل قدمی کروائی تاکہ اس کا مائنڈ اس واقعہ سے ہٹ جائے۔ اسے چہل قدمی کروا کر پھر اسے روم میں لے کر آیا اور بستر پر لٹا کر اس کے اوپر اچھے سے بلینکٹ اڑایا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیے، چلے میری گڑیا، میری بیٹی آرام سے سو جائیں۔ اس نے بڑے پیار سے اس کا ساتھ ہلایا۔ حنین نے سمجھا وہ سو گئی لیکن وہ جاگ رہی تھی اور اس نے اسے پکارا، نین نین کی گڑیا کیا ہوا؟ میری بیٹی کو نین ہمیں نہ کل آئس کریم کھانے جانا ہے۔ روش نے موقع دے کر اپنی بات رکھی، پر آپ نے تو پرسوں کھائی تھی، ویک میں 2 بار کھاتے ہیں یہی، پرسوں کھائی تھی تو کل پھر کھائیں گے۔ اس نے ہوشیاری سے کہا، نہیں آپ کا گلا خراب ہو۔ نین نے ابھی بات ہو بھی مکمل نہیں کی تھی، وہ جلدی سے بولی، نہیں ہوتا نین پلیز، میں پھر سوؤں گی ورنہ نہیں، میں نے نہیں سونا۔ اچھا پرومس، چلو میری گڑیا سو جاؤ۔ نین بابو راجہ آیا، اسے اپنا بابو راجہ کا یاد آیا۔ بابو راجہ حنین آپ بابو لے کر اسے ہگ کر کے نیند کی وہاں گڑیا۔ بابو راجہ یہ رہا نیند کی وادیوں میں گئی۔ اس نے مانور کو دیکھا جو خرامہ چلتی ہوئی واش روم کے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ حنین اب ماروش کی طرف متوجہ تو وہ وہاں سے کھسکنا چاہتی تھی لیکن ہائے قسمت، حنین نے ایک ہی جذبے میں اسے پکڑ لیا اور دیوار کے ساتھ پن کیا۔ یہ کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ روش، اس نے توڑ کے لفظ ادا کیے، میری جان کو واش روم جانا ہے؟ واش روم؟ اچھا میری جان کو واش روم جانا ہے بس، پر اس نے زور و شور سے سر ہاں میں لایا۔ جب میں آپ کے پاس ہوں تو آپ کو تو کبھی واش روم جانا ہوتا ہے، تو پاس ہوں تو آپ کو کبھی واش روم جانا ہوتا ہے، کبھی پیاس لگ جاتی ہے، کبھی کوئی بہانہ، کبھی ماما بلا رہی ہیں، کبھی اماں بھی بلا رہی ہیں، یہ بہانے چھوڑ دیں میری جان، بس کچھ دن، اس کے بعد تو یہ بہانے ہمیشہ کے لیے چھڑوا دوں گا۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی اس کے کمر پر گرفت ساتھ کی جس پر نور نے سسکی بھری۔ نہ میری جان نہیں، اس سے بھی کہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں جان لیوا تم میرے لیے۔ اس نے یہ لیتے ساتھ ہی مانور کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور پورے گہرے سانس لینے لگا۔ خان پلیز، روش جاگ جائے گی۔ اس نے حنین کی توجہ روش کی طرف کروائی۔ نہیں جاگتی میری جان، نہیں جاگتی، وہ سو گئی۔ پلیز تھوڑا وقت میرے لیے، آج میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے تھوڑا سکون چاہیے۔ اسے چھوا جس کی وجہ سے حنین نے اسے چھوا جس کی وجہ سے مانور کی گردن کو حنین نے اسے لبوں سے چھوا جس کی وجہ سے مانور کی گردن کب کپانے لگی۔ نین آپ یہ گندے کام کیوں کرتے ہیں؟ کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ گندے کام؟ نور نے حنین کے رومانس کو گندے کام ہی بول دیا۔ حنین نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا کہ کون سے گندے کام؟ یہ جو آپ کا کام پاس کھڑے ہیں اس لیے۔ اس نے ان کے اٹکتے ہوئے کہا، نہیں جان میں پاس نہیں کھڑا، میں تو تمہاری رگ رگ میں بسا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ اس نے مانور کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا اور اس پر اپنی شدت لوٹانے لگا جس پر مانور کو اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ اس سے پیچھے ہوا تو مانور نے گہرے سانسوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو صاف کیا اور اس نے جب اپنے ہونٹوں کو صاف کیا تو حنین کو تو مانور نے گہرے سانس بھرے اپنے ہونٹوں کو ہاتھوں سے صاف کیا۔ اس نے جب اپنے ہونٹوں کو ہاتھوں سے صاف کیا حنین کو تو تاپ ہی چڑھ گئی۔ صاف کیا تو کیوں؟ حنین نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اسے مانور کا ایسے اپنے لمس کو مٹانا اچھا نہ لگا اور اس پر چھوڑا۔ جب اس نے دوبارہ سے ہی پھر دہرایا، وہ تھوڑی دیر کے بعد مانور سے دور ہوا اور پھر اس نے نور کے چہرے کو اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مانور جو اپنی سانس سے بال کر رہی تھی، حنین کو اپنے دونوں ہاتھوں نے اس سے اوپر کیا جس پر مانور نے پکڑا اور سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ حنین سختی سے بولا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ نور نے آنکھیں بند کر لی۔ حنین سختی سے بولا، میری آنکھوں میں دیکھو۔ مانور نے آنکھیں کھولی اور حنین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے بعد یہ حرکت مت کرنا، میرے لمس کو کبھی خود سے جدا کرنے کی کوشش مت کرنا، اسے مٹانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو میرا جنون ہو، میرا عشق ہو، میرے جنون کو کبھی باہر مت آنے دینا، کیونکہ اگر وہ باہر آ گیا میری جان تو تم ایک پل کے لیے بھی سانس نہیں لے سکو گی، اور اس دن سے بچی رہو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ حنین نے یہ کہتے ساتھ ہی نور کے ماتھے پر لب رکھے اور اسے
اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیٹھ سے ہلانے لگا تاکہ وہ کھل کر سانس لے سکے، کیونکہ مانون نے سانس روک لی تھی۔ وہ حنان کے اس روپ سے ڈر گئی تھی۔ حنان نے کافی دیر دیکھا کہ اس کو سانس لینے میں ابھی بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی سانس اسے دینے کے لیے اس کے اوپرے لبوں پر اپنے لب رکھے اور گہرے سانس اسے منتقل کرنے لگا، جسے مانون نے انہیل کیا اور اس کی سانس نارمل ہوئی۔ حنان کی نظر اس کی گردن سے بہتے پسینے پر پڑی، جو حنان نے جھک کر اس کی سفید گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے، پھر ایک شدت والا بوسہ اس کی گردن پر دیا، چھوڑ کر پیچھے ہوا اور اس کی گردن پر سرخ نشان کو دیکھا طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اپنی جان کو کبھی اپنا ہوں گا، تم جانتی ہو نور، تم میری ہو اور مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ تم میرے بچپن کا عشق ہو اور اس دن سے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ خود کو سمجھتا ہوں، سب سوچتے ہیں لیکن میں بچہ ہوں، لیکن نہیں، تمہارے معاملے میں بچہ نہیں تھا۔ تمہارے معاملے میں تو یہ دل تب ہی جوان ہو گیا تھا جب سے پہلی بار تمہیں پھپھو کی گود میں دیکھا تھا۔ اور سوچ لو، تم میری تب کی محبت ہو جب تم دودھ پیتی تھی۔ اس نے کہتے ساتھ ہی کہا لگایا اور زور سے اسے اپنے گلے سے لگایا، جس پر مانون نے شرمندہ ہو کر اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ اسے شرم آ رہی تھی۔ مانون نے اسے ایک مکہ مارا۔ حنان کی تو ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ مانون نے اسے دھکا دیا اور روم سے باہر نکل گئی، پھر کچن میں آ کر دم لیا۔ وہ کافی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کمرے میں جائے، اس لیے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اپنی ماما کے روم میں چلی گئی۔ کومل بیگم جو لیٹنے کی تیاری میں تھی، ماں کو دیکھ کر انہیں حیرانگی ہوئی۔ کیا ہوا ماں؟ روش تو ٹھیک ہے؟ جی ماں روش ٹھیک ہے، میں آج آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس نے سر نیچے کر کے کہا۔ اسے لگا اگر کومل بیگم نے اس کے چہرے پر سرخی دیکھ لی تو وہ سب کچھ جان جائیں گی۔ کیوں بچہ؟ روش کے پاس پھر کون رہے گا؟ ماما روش سو گئی ہیں، ابھی وہ صبح ہی اٹھے گی، میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس نے اصرار کیا۔ کیوں نہیں، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ بیڈ پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بلاج نے جب سے گھر فون کیا تھا اس کے بعد بے چین سا ہو گیا تھا۔ ماں روش کی آواز سن کر وہ اور زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ روش اس وقت اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ گھوم رہا تھا، کیونکہ حنان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اگر روش ان کے گھر تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہیں روش اور حنان کی شادی میں نے شادی سے انکار کر دیا تو ہو سکتا ہے پاپا نے حنان کو بولا اور حنان نے ہاں کر دیا ہو۔ بھائی میں نے شادی سے انکار کر دیا ہو تو حنان کو بولا اور پاپا ہاں کر دیا ہو۔ بھائی تو شروع سے ہی اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور اس دن میں اس کے لیے مجھ سے لڑ رہے تھے، میرا بھائی ہو کے وہ مجھ سے لڑ رہے تھے، آخر کیوں؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دوں گا۔ روش ہمارے گھر نہیں، وہ آئے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جتنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے دور ہے، اتنا وہ میرے قریب آ رہی ہے، کیوں؟ آخر ایسا کیا رشتہ ہے میرا اس سے جو دل میں آئے؟ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جتنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے دور ہے، اتنا وہ میرے قریب آ رہی ہے، آخر کیا ایسا کیا رشتہ ہے میرا اس سے جو دل و دماغ چھا گئی ہے؟ اور کیزل سے میری منگنی ہوئی ہے، اس کے بعد سے مجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، میں نے آج تک اسے کال بھی نہیں کیا، آخر کیوں؟ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ماں روش تم کیوں میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو؟ بلاج کا جڑ کر دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے دل پر ایسی واردات پڑی ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا تھا، اس لیے اور جس سے اس کے سب کے سامنے ٹھہرایا تھا، اس کو اپنا بنانے کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے گا اور بہت مشکل ہو سکتی ہے اس کو پانے میں۔ بلاج کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے۔ روئی جو کالج سے واپس آئی تھی، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام روئی بی بی، کوئی پارسل آیا ہے؟ پارسل؟ جی ہاں گڑیا، اچھا لائیں دیکھوں۔ روئی نے جب پارسل کھول کے دیکھا تو اس کے بابا نے اس کی چیزیں بھیجی تھی جو اس نے لسٹ انہیں دی تھی، وہ سب تھا اس پارسل میں۔ دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ یاہو بابا آپ کتنے اچھے ہیں، وہ خوش ہو گئی اتنی زیادہ چیزیں دیکھ کر، اور خوش ہوئی ساری چیزیں سمیٹ کر ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بھجوائی اور فون نکال کر ماما کو کال کی، بابا کو کال کی۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بچہ میں ٹھیک ہوں، آپ کا پارسل مل گیا۔ جی بابا تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری بیٹی ہیں اور بیٹیاں کبھی باپ کو تھینک یو نہیں بولتی۔ ایسے بتائیں آپ کو چیزیں پسند آئیں؟ بابا ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، میں ابھی روم میں جا کے دیکھوں گی۔ میں نے روم میں پہنچا دی ہیں بابا۔ پاپا کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ وہ تو بہت اچھے ہیں اور رسپانس بھی کر رہے ہیں، مجھے امید ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بابا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور آپ کے پاپا کا آپریشن ہے اگلے ہفتے، آپ تیاری کر لیں، میں 2 دن تک آ رہا ہوں، آپ کو 2 دن تک آ رہا ہوں آپ کو لینے۔ آپ دعا کرنا آپریشن کامیاب رہے، اور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو ہو سکتا ہے فوراً بعد ہی انہیں ہوش آ جائے۔ روئی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ رو رہی ہے بیٹا، اور رحمان صاحب مجھے نہیں ہوں گا، آپ نے رونا نہیں ہے ورنہ میں لینے نہیں آؤں گا۔ بابا میں نہیں رو رہی۔ روئی نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بابا میں نہیں رو رہی، رحمان صاحب نے اسے کہا کہ جب میں آؤں گا تو اپنے آنسو بہانے ہیں، اس کے آپ کو سزا ملے گی، میں آپ کے کان پکڑ کر آپ کو سزا دوں گا۔ روئی نے کہا
پر بیٹا آپ کے کان کیوں نہ پکڑوں؟ رحمان صاحب نے پوچھا۔ بابا میرے کان پھر خرگوش کی طرح لمبے ہو جائیں گے۔ بابا ہاں ہاں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے آنے دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بہت شرارتی ہو گئی ہیں، آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اتنی شرارتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے؟ رحمان صاحب نے کہا بابا میری لائف میں نا ایک آپ ہی تو ہیں جس سے میں ایسی شرارتیں کرتی ہوں، میری لائف میں اور ہے ہی کون؟ یہ کہتے ہوئے روئی ساتھ رونے لگی۔ پلیز بچے آپ رونا نہیں، میں وہاں نہیں ہوں کہ آپ کے آنسو صاف کر سکوں، آپ کے آنسو میرے دل پہ لگتے ہیں، آپ جانتی ہیں نا آپ اپنے بابا کی پیاری پری ہیں۔ رحمان صاحب کو یہاں گوارا نہیں تھا کہ اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آئے۔ پلیز پاپا کو لے کے جلدی آئیے گا، میں یاد کر رہی ہوں آپ کو، مس یو ٹو میرا بچہ، میں جلدی آؤں گا آپ کو لینے، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ سب باہر میں بیٹھے ہوئے تھے اور کومل بیگم بھی اپنی دونوں بچیوں کے ساتھ وہیں موجود تھی، کیونکہ شادی کی شاپنگ چل رہی تھی اور ہر بار اپنے گاؤں سے یہاں آنا ان کے لیے مشکل ہوتا، اس لیے وہ یہیں رہ رہی تھی۔ ویسے تو ان کا گاؤں وہاں سے گھنٹے کی دوری پر تھا۔ اب وہ سب حال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نعمان اور یسرا دونوں ہی لڑائی میں مصروف تھے اور ان میں بہت کچاکچ چل رہی تھی۔ ساگر اور کشمالہ ایک سائڈ پر سر جوڑے بیٹھے تھے، انہیں ایسے سر جوڑے بیٹھ کر نعمان بھی ان کے پاس چلا گیا۔ میرا بھی وہی آ گئی اور یسرا بھی وہیں آ گئی اور پوچھا کیا چل رہا ہے تم لوگوں کے دماغ میں؟ او یسرا آؤ بیٹھو۔ کشمالہ نے اسے کچھ سوچ رہی تھی۔ کشمالہ نے بات کاٹی، تم کچھ الٹا ہی سوچو گی۔ یسرا نے بات کاٹی، تم کچھ الٹا ہی سوچو گی بہن، ہمیں معاف کر دو پچھلی بار کی طرح۔ پچھلی بار یاد ہے کہ وہ ماروش کے بالوں والا قصہ، اس کے بعد بھائی نے ہمیں پوری حویلی کے چکر لگوائے۔ معاف کرو بہن، تمہاری وجہ سے ہمیں بھی سزا ملتی ہے۔ اور چھوڑو یار، یہ تو چھوٹی موٹی لگی رہتی ہے۔ اچھا ہوا نا تمہارا تھوڑا ویٹ کم ہونا اسے دو بدو جواب دیا۔ تم ہر وقت لڑنے کے موڈ میں کیوں رہتی ہو؟ ساگر نے اس سے کہا۔ نہیں بھائی میں کہاں لڑتی ہوں، یہ تو خود آ جاتی ہے لڑنے کے لیے۔ کشمالہ نے کہا ویسے نعمان جو تمہاری یسرا سہیلی ہے یہ ہر وقت لڑتی نہیں رہتی۔ کشمالہ کی زبان میں کھجلی ہوئی رہتی۔ اوہو سہیلی، اور اس کی سہیلی، سب کی سہیلی، منہ سنبھالو ذرا، دیکھو اس کی شکل کو بھی آئینے میں تو اس کا منہ نہ لگاؤں اور اس کی سہیلی بن گئی اس کی، میں تو سہیلی نو ویسے بھی یہ تو وگ کے ساتھ بڑا کمال کا لگتا ہے، اگر یہ وگ پہن کر باہر نکلے تو لڑکے اس کو لائنیں ماریں اور ہمارے گھر تو لڑکوں کی لائنیں لگ جاتی۔ یسرا کو موقع مل گیا تھا نعمان کی ٹانگ کھینچنے کا۔ یسرا ویسے میں سوچ رہی تھی اگر یہ گھر سے باہر ایسے نکل گیا وگ کے ساتھ تو ہمارے گھر میں تو رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اس بار کشمالہ نے بھی یسرا کا ساتھ دیا، جس پر نعمان نے کشمالہ کو آنکھیں دکھائیں۔ کشمالہ تم ابھی میرے کا ساتھ دے رہی ہو نا، تو دیکھ لینا بعد میں جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی نا تب بھی میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یہ بات یاد رکھنا، ہمیشہ میرے پاس ہی آتی ہو۔ نعمان وہاں سے ہوا۔ اچھا چلو آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ایسے لوگ، اچھا چلو جاؤ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ایسے لوگ ہمارے خاندان میں۔ بابا معاف ہے، جاتے ہوئے یسرا نے بھی لتاڑا۔ اللہ جی یہ دونوں لڑکیاں مل کر نا میرے ہی پیچھے کیوں پڑی ہیں، جب دیکھو انہیں میری ٹانگیں ملتی ہیں کھینچنے کے لیے، کسی اور کو تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ ان کی لڑائی پہلے ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ اس سے روش وہاں آ گئی، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ ان چاروں کے منہ ہی کھل گئے، کیونکہ اس نے آج سفید رنگ کی فراک پہنی تھی۔ آج تو میڈم کے بال بھی کھلے چھوڑے ہوئے تھے، وہ اس میں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ انہیں اپنے منہ بند کرنا بھی یاد نہ رہا، وہ یک ٹک سے دیکھ ہی جائے، جبکہ اس نے ان کے پاس آ کر اپنا بالو زمین پر رکھا۔ ہمارے بابو راجا کو کھانا کھانا ہے، اسے کھانا کون کھلوائے گا؟ اس نے ان چاروں سے پوچھا جو اب تک منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ انہی میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ ماروش نے دوبارہ سوال کیا۔ میرے بابو راجا کو بھوک لگی ہے، اسے کھانا کون کھلوائے گا؟ اس کے ایسے کھلوانے کا کہنے پر اس سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور منہ ویسے کے ویسے ہی کھلے تھے، جبکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے پر انہوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے منہ بند کیے، جس پر ماروش نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کو ہنستا ہوا دیکھا سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر انجان نظروں سے ماروش کو دیکھا۔ کیسے کیا ہوا، یہ کیوں ہنس رہی ہے؟ لیکن جب ان کی نظریں پیچھے گئیں جہاں پر اماں بھی اور حنین کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے اور اماں ہی نے حنین کا ایک کان پکڑا ہوا تھا، ماروش وہ دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ اماں بھی اسے ڈانٹ رہی ہیں، کیونکہ ماروش میڈم نے اماں بھی کو اس کی شکایت لگائی تھی کہ وہ صبح سے ناشتہ کروائے بغیر گیا تھا اور وہ صبح سے بھوکی ہے۔ روش نے اماں بھی کو حنین کے پیچھے لگوا دیا اور وہ بیچارہ جو ابھی تھکا ہارا لوٹا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی گڑیا نے اس کے لیے سزا مشتہر کر رکھی ہے اور اماں جی کو اس کے خلاف کیا ہوا۔ آخر مجھے بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے، اور کیا ماروش نے میرے خلاف آپ کو بولا ہے؟ میں تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے اماں بھی سے پوچھا۔ بیٹا جی اس نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ صبح سے بھوکی ہے اور آپ اسے کھانا کھلائے بغیر ہی آفس چلے گئے تھے، جس پر انہوں نے اجنبی سے ماروش کو دیکھا اور پھر اس نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، جس نے زور و شور سے سارے لایا، جس پر اس نے اماں بھی میں اس کو کھانا کھلائے بغیر آپ کو یقین ہے کہیں جا سکتا ہوں یا نہیں؟ بچے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے ہمیں شکایت لگائی ہے کہ آپ نے اسے ناشتہ نہیں کروایا اور آپ آفس چلے گئے ہیں۔ اماں بھی آپ کو نہیں پتہ یہ اتنی تیز ہوتی جا رہی ہے؟ یسرا نے بیچ میں مداخلت کی۔ یہ سنے یسرا کو پکارا، جس پر یسرا دل و جان سے فدا ہوئی۔
جی یسوع کی جان، یسرا پیار سے بولی۔ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نین کے ساتھ؟ روش نے پوچھا، جس پر یسرا نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ تو اس کے ساتھ ہے۔ روش خوش ہو گئی۔ نین کھانا نہیں کھلایا۔ روش نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ ماں جھوٹ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتے۔ روش نے آگے سے دو بتو جھوٹ بولا، جواب دیا، اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں۔ آپ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا، میں نے کب جھوٹ بولا؟ میں نے آپ کو بولا تھا نا مجھے کھانا کھانا ہے۔ روش نے اسے کہا، کھانا ہی تو کھلایا تھا۔ انہوں کا دل کیا اپنے بال نوچ لے۔ نہیں، مجھے آئس کریم کھانی تو تھی۔ روش نے اپنا مدعا بیان کیا، یہ صبح صبح کون آئس کریم کھاتا ہے؟ مجھے پہلے یہ تو بتاؤ۔ اماں بھی جو کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی، انہیں اب اصل بات پتہ لگی تو انہوں نے عنان کا کان چھوڑا اور روش سے پوچھا، ہم نے کھانا کھانا تھا؟ وہ کھانا ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ کہا تو اتنی بھی اس کی معصومیت پر باقی سبھی مسکرانے لگے۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، جب بھی کوئی چیز کھانی ہوتی تھی ہمیشہ سے کھانے کا نام ہی دیتی تھی، چاہے وہ آئس کریم اور چاکلیٹ ہو یا پھر کچھ بھی، وہ ہمیشہ انہیں کھانا ہی کہتی تاکہ کوئی اسے منع نہ کر سکے، اور ابھی وہ ایسے ہی کر رہی تھی۔ انہوں نے اسے کہا، گڑیا صبح صبح یہ گند نہیں کھاتے۔ نہیں، یہ گند نہیں ہے، وہ ہماری فیوریٹ ڈشز ہے۔ روش نے ہونٹ نکال کر کہا، تو اس لڑکی کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ ڈشز کہاں سے ہوگی؟ اماں بھی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اسے کون سمجھائے؟ اماں بھی بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے شکایت لگائی۔ روش نے کہا، جھوٹ نہیں بولا، میں نے شکایت لگائی ہے۔ اچھا، شکایت لگائی؟ آپ چاہتی تھی کہ نین کو مار پڑے؟ انہوں نے پوچھا، جس پر اس نے زور و شور سے ہاں میں سر لایا، لیکن جب انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں تو اس نے جلدی سے نفی میں سر لایا۔ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا، میں صرف کہہ رہی تھی مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ روش نے پھر کہا، ہم آپ کو آئس کریم کھلائیں گے، لیکن آج نہیں، 2 دن کے بعد، پرومس کر دیں۔ روش نے کہا، بعد میں انکار ہی نہ ہے۔ چلیں آپ کا نین، آپ پرومس؟ ابھی آپ جا کے کھیلیں۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اندر چلا گیا، جبکہ ماروش کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے پھر سے یسرا، نعمان، ساگر اور کشمالہ کو دیکھا اور انہیں بولی، اب آپ میں سے کون میرے بابو راجا کو کھانا کھلوائے گا؟ سب نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تو سب خاموش تھے، پھر سب ایک ساتھ ہی بولے کہ کیا کھانا کھائے گا بابو راجا؟ جس پر روش بولی، بابو راجا کو بھوک لگی ہے اور اسے آئس کریم کھانی ہے، تو کون آئس کریم لائے گا؟ جب اس نے یہ کہا تو نعمان اور ساگر تو ہونک بنے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ یسرا اور کشمالہ نے سر کو پکڑ لیا، کبھی نہیں سدھر سکتی، اور نیچے بیٹھ گئی۔ جبکہ مانور جو انہی کے پاس آ رہی تھی، اس نے کہکہ لگایا۔ اس کہکے کو سن کر نعمان اور ساگر نے اسے ان کی طرف دیکھا اور ان کے بھی کہکے چھوٹ گئے کہ یہ تو بڑی تیز نکلی۔ اس نے نین سے بولا، اسے کھلوائے۔ انہوں نے منع کیا تو اس نے اپنے بابو راجا کو ہتھیار بنا لیا اور ہمارے پاس آ کر کہتی ہے بابو راجا کو آئس کریم کھانی ہے۔ واہ واہ، نعمان نے زور سے تالیاں بجائیں، یہ تو بڑی تیز ہو گئی ہے۔ میرے پیچھے سچ بتانا، اسے کون پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے؟ ساگر نے ایک بار پھر سے نعمان سے پوچھا۔ یار میں کیا بتاؤں، 2 ہفتے میں ہی اتنی بدل گئی ہے، میں تو خود حیران ہوں، اس کو ہوتا کیا جا رہا ہے؟ جس پر یسرا نے کہا، یہ اب سمجھدار ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز اب اس کی سمجھ میں آتی جا رہی ہے، ہمارا تو بھائی اس گھر میں اب گزارا ہی نہیں ہے۔ ہاں یار، یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میری گڑیا پہلے تو ایسے نہیں تھی، وہ تو پہلے بولتی ہی نہیں تھی، اور اب جب بولتی ہے تو کفن پھاڑ دیتی ہے۔ کشمالہ نے جب یہ کہا تو سب کے ایک ساتھ کہہ کے گونجے، جس پر روش نے منہ بنایا اور اپنا بابو راجا لے کر باہر نکل گئی۔ لان میں لگے جھولے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب کا اپنے پر ہنسنا اسے پسند نہ آیا، اس لیے وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور جھولے پر بیٹھ کے اب اسے جھولے پہ بیٹھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کومل بیگم اس طرف آئیں اور اسے پوچھا، ماروش بچے کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ماما دیکھیں نا، سب مجھ پر ہنستے ہیں۔ ماما کیا میں پاگل ہوں؟ اس نے جب یہ کہا تو کومل بیگم کا تو دل ہی دہل گیا۔ وہ ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ میرے بچے، آپ کو کس نے ایسے کہا؟ میری بچی پاگل نہیں ہے، میری بچی بالکل ٹھیک ہے، آپ ایسے کیوں بولتی ہیں؟ کومل بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، جبکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ماما میں جب بھی کچھ کام کرتی ہوں، کچھ بولتی ہوں، سب مجھ پر ہنستے ہیں۔ ماما کیا میں پاگل ہوں؟ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ جب اس نے یہ کہا تو کومل بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روش کو اپنے سینے بھیج لیا۔ ماروش بھی رونا شروع ہو گئی کیونکہ اس کی ماما رو رہی تھی۔ اس نے روتے روتے ہی کہا، بابو راجا تم بھی رو لو، اور ماما بھی رو رہی ہیں، ماما جو رو رہی ہیں، اس نے روتے روتے ہی کہا۔ اور اس نے جب یہ کہا تو کومل بیگم روتے روتے ہنسنا شروع ہو گئی۔ ان کی بیٹی پر بیٹا ایسی ہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا پاگل؟ ماما وہ جو آیا نہیں تھا؟ ماروش نے کہا، کون آیا تھا؟ بچے، کس نے بولا آپ کو؟ وہ جو روش پھر خاموش ہو گئی۔ وہ کون بچے، مجھے بتاؤ؟ کومل بیگم پوچھا۔ وہ نین۔ ماروش اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ نین نے بولا؟ کومل بیگم بے یقینی سے بولی، نہیں گڑیا، نین کبھی آپ کو ایسا نہیں بولتے۔ نین نے بولا۔ کومل بیگم یہیں سے بولی، نہیں گڑیا، نین کبھی آپ کو ایسا نہیں بول سکتے۔ نہیں نا ماما، نین نے نہیں کہا، وہ جو نین کی طرح کے دکھتے ہیں۔ ماروش کو نام معلوم نہیں تھا۔ کون دکھتا ہے نین کی طرح؟ وہ ماما، جس طرح وہ ماما جن کے ساتھ وہ لڑکی وہ آپی آتی ہے، وہ پیاری والی آپی۔ کون؟
ماما جس نے مجھے ڈانٹا تھا، جس نے مجھے ادھر سے پکڑا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے بازو کی طرف اشارہ کیا تو کومل بیگم کو سمجھ آ گئی کہ وہ بالاج کی بات کر رہی ہے۔ بالاج؟ ہاں ممی، لاج۔ اس نے مجھے بولا تم پاگل ہو، مجھے بولا تم پاگل ہو، اے پاگل لڑکی۔ تو کومل بیگم کی آنکھوں میں تو آنسو آ گیا۔ اس نے ان کی بیٹی کو سامنے پاگل بالاج نے بولا۔ انہوں نے پوچھا کب؟ اس نے بولا آپ سے ماما کو بتاؤ۔ آپ ماما وہ جب میں باہر تھی اور میں بابو راجا کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ گندا والا بابو راجا اس کے ساتھ، تو وہ آئے تھے میرے پاس اور مجھے بولا تم پیاری تو لگتی تو بہت پیاری ہو، بڑی خوبصورت ہو، پر تم پاگل ہو تو کیا فائدہ اس خوبصورتی کا۔ اس نے وہی الفاظ دہرائے جو بالاج نے اسے کہے تھے، اور کومل بیگم تو سکتے میں تھی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ بالاج ان کی بیٹی سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ وہ اس کے منہ پر ہی اسے برا بھلا کہہ گیا، اسے پاگل بول گیا۔ نہیں بالاج، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی، پتہ نہیں کیوں میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی، میں نے تمہیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا اور تم نے میری بچی کی پھر تذلیل کر دی۔ اتنی نفرت کرتے ہو جبکہ گھر کے سب افراد یسریٰ اور روش کو ناراض ہو کر پیچھے باغ میں چلی گئی تھی بنانے کے لیے گئے۔ جب گھر کے سب افراد یسریٰ اور نعمان کو بتانے کہ روش ناراض ہو کر پیچھے باغ میں چلی گئی اس طرف آئے تھے۔ روش کی باتیں سن کر ان سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وقار صاحب نے باقاعدہ اپنی مٹھی بنا لی۔ ان کا بھی یہی حال تھا، انہیں کی طرح تھا۔ ان کا دل کیا اگر بالاج ان کے سامنے ہوتا تو اس کو شوٹ کر دیتے جو اس معصوم بچی کے پیچھے پڑ گیا۔ اگر اس نے اس سے شادی نہیں کرنی تھی تو انہوں نے اس قصے کو ختم کر دیا، لیکن اس نے پھر سے ان کی بچی کو پاگل کہا، اس کی تذلیل کی۔ بالاج کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بالاج اب تم نے بہت غلط کر دیا، تم ہر بار ہماری بچی کی تذلیل کرتے ہو، ہم نے بہت برداشت کیا مگر اب نہیں، اب ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی آپ اپنا فیصلہ سنائیں اسے اور اسے جلدی سے جلدی بلائیں۔ اب اس قصے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ہاں میری شرط تو یاد ہے نا آپ کو؟ پہلے تو میں سوچ رہا تھا آپ اور ثمینہ دونوں کی وجہ سے میں اسے معاف کر دوں، لیکن کیونکہ اس کا بھی حق ہے خوشیوں پر، لیکن نہیں، وہ ہر بار میری بچی کی تذلیل کر جاتا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ اسے میری شرط بتا دیجیے گا۔ وہ شادی کے بعد یہاں نہیں رہ سکتا، اگر چاہے تو یہاں شادی کرے، اگر نہیں تو جہاں مرضی جائے، اور یہاں شادی کرے اگر نہیں تو جہاں مرضی جائے، اور ہاں اس گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جس نے ہماری پھول سی بچی کی تذلیل کی، اب اسے میں کوئی موقع نہیں دوں گا، آپ پلیز اسے بلائیں، اسے کال کریں۔ وقار صاحب غصے سے اماں بی سے کہتے وہاں سے نکل گیا، اور نین نے تڑپ کر اپنی گڑیا کو دیکھا جو بابو راجا کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو، لیکن ان سب کو تو فرق پڑتا تھا کیونکہ وہ ان کی جان تھی، اور اس کو بالاج نے پاگل بولا جس کی وجہ سے وہ روئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں بالاج اب نہیں، تمہیں اس چیز کا حساب دینا ہوگا، آخر تم نے جاتے جاتے بھی میری گڑیا کے دماغ میں یہ ڈال دیا جسے نکالنے کے لیے ہم نے 12 سال محنت کی، 12 سال جدوجہد کی ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور تم نے ایک پل میں ہی اسے پھر پہلے جیسا کر دیا۔ اسی لیے میں سوچوں گڑیا کیوں اتنی بدلی لگتی ہے، وہ اسی لیے کہ وہ سمجھتی ہے کہ وہ پاگل ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ نہیں گڑیا تم پاگل نہیں ہو، اب اسے حساب دینا ہوگا، اب اسے ہر بات ہر الفاظ کا بدلہ میں لوں گا جو اس نے تمہارے لیے ادا کیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، جسے سنتے کومل بیگم نے کہا نہیں انہوں تم بالاج کو تم بالاج کو کچھ نہیں کہو گی، کیونکہ میں اپنی بچی کو اس سے دور رکھوں گی، اور میں کوشش کروں گی وہ جب بھی یہاں آئے تو میری بچی یہاں نہ آئے۔ پر پھپھو نہیں، نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، شادی کے بعد میں روش کو لے کر یہاں سے اپنے گھر شفٹ ہو جاؤں گی، اور یہاں شادی کے ٹائم بھی میں کوشش کروں گی کہ ماروش کم ہی باہر نکلے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ گھر ہماری روش کا ہے، روش ہمارے گھر کی جان ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اس نے ماروش کو اپنے اثار میں لیا اور ایک طرف پھپھو کو اپنے اثار میں لیا اور اندر چلا گیا۔ اندر آ کر ہال میں بٹھایا، باقی خواتین کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کے لیے چلی گئیں۔ انہوں نے پانی منگوایا، پھپھو کو دیا، پھپھو پانی پیا، اور اب آپ کچھ نہ سوچیے گا، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کچھ نہیں سوچیں گی اور نہ ہی کچھ بولیں گی۔